الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 13 مئی 2018 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 8 کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اور الحمدللہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے واٹس ایپ گروپ جو چلا رہے ہیں بھائی غلام محی الدین بھائی، وہ لاہور سے آئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ پرچیاں بجائے یہ کہ میں پڑھ کے سناؤں، وہ 1 to 1 مجھ سے سوالات خود کریں پرچیوں کی شکل میں جو ان کے پاس آئے ہیں۔ تو بغیر کسی تمہید کے اور ڈیٹیل میں جاننے سے بچتے ہوئے غلام محی الدین بھائی اپنے سوالات جو ہیں وہ آپ شروع کریں اللہ کا نام لے کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، پہلا سوال یہ ہے، کیا صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال یا اعمال بھی قابل حجت ہیں یا صرف مرفوع احادیث کا ہونا ضروری ہے؟ مثالوں سے واضح کر دیجیے۔ بہت کرٹیکل سوال ہے جی، اور اسی کی وجہ سے بسا اوقات آج کل اہل حدیث کا اور احناف کا آپس میں اختلاف چلتا ہے۔ اس سے مراد میں ان اہل حدیث علماء کو لے رہا ہوں جو مطلب سطحی علماء ہیں، جو تحقیقی علماء ہیں۔ وہ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اسلام میں حجت پہلے نمبر پر کتاب اللہ ہے، پھر سنت ہے، اور اسی میں اجماع بھی داخل ہے تیسری چیز، اور چوتھی چیز ہے اجتہاد۔ اور اس میں جو کتاب اللہ اور سنت والا معاملہ ہے، سنت کا خصوصاً جو صحیح الاسناد حدیث سے یا عملی تواتر سے ہم تک پہنچی ہے، اس میں دین صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، اقوال اور اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین کے ذریعے بھی جو دین ہم تک پہنچا ہے، بشرطے کہ اس معاملے میں مرفوع احادیث سے ان کی باتیں نہ ٹکراتی ہوں، یا تابعین کے اقوال موقوف روایتوں سے صحابہ کرام سے نہ ٹکراتے ہوں، تو وہ بھی اسی طریقے سے حجت ہیں جس طریقے سے کتاب و سنت، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی سورس آف نالج جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے سیکھا، اور تابعین نے صحابہ سے سیکھا، پھر تبع تابعین نے تابعین سے سیکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں کچھ کذاب لوگ بھی شامل ہوئے، جھوٹے لوگ بھی، کمزوری ایمان کا شکار لوگ بھی، جن کی وجہ سے غلط روایتیں بھی اہل سنت کی کتابوں میں آ گئیں، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی آئیں، اور ظاہر ہے ان میں زیادہ تر میجورٹی تابعین میں ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے دین میں اس طریقے سے تحریف والا معاملہ کیا۔ یعنی وہ قانونی طور پہ تو تابعی ان کو کہا جائے گا نا، ظاہر صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ خوارج بھی قانوناً تو تابعی ہیں، جس طرح کہ عبداللہ ابن ابی قانوناً صحابی تھا، ویسے منافق تھا، قانوناً صحابی تھا، اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، ورنہ تو آپ جنازہ نہ پڑھاتے۔ مسلم شریف میں آتا ہے اپنا لعاب دہن مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اپنا کرتا دے کے اس کو دفنایا، اور آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کے کئی منافقین جو ہے اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ تو چونکہ سورس آف نالج الٹیمیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، یعنی اگر آپ دین کو ڈیفائن کریں، دین نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیمات کا، چاہے وہ قرآن ہو، خواہ وہ سنت ہو، خواہ وہ اجماع امت عملی تواتر کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہا ہو، دین اس کا نام ہے۔ تو جو مرفوع احادیث ہیں، ارفع کہتے ہیں بلند کرنے کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی گئی جو روایتیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے فرامین، یا آپ کے اپنے اعمال، یا آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا۔ یہ ہم 3 قسمیں کہتے ہیں نا، حدیث تقریری، حدیث قولی اور حدیث فعلی۔ قولی کیا ہے؟ فرمان۔ فعلی یہ ہے کر کے دکھایا، اور تقریری یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ تینوں سنت ہے۔ صحابہ کرام کے اپنے اقوال وہ بھی سنت کی کیٹیگری میں فال کریں گے جب تک کہ وہ مرفوع احادیث سے ٹکرا نہ جائیں، اور یہ بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر ان کی اصل موجود ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثالوں سے، مثال کے طور پہ مسند احمد میں اور طبرانی میں حدیث موجود ہے، مرفوع روایت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے علی، تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے۔ عیسائی ان کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہو گئے، اور یہودی ان کا انکار کر کے گمراہ ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے طبرانی میں روایت آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری وجہ سے 2 فرقے
گمراہ ہوں گے، اور ایک روایت میں تیری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک تیری محبت میں غلوب کر کے، ایک تیری دشمنی میں۔ یہ ساری روایتیں اصول محدثین پہ ضعیف ہیں، کوئی ایک بھی صحیح درجے کی نہیں ہے۔ لیکن اسی کی موقوفاً روایتیں وہ موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ 2 روایتیں ہیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں۔ مولا علی کا اپنا قول ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں۔ اب مولا علی جب یہ بات کر رہے ہیں تو یقیناً یہ غیبی خبر ہے، غیبی خبر بغیر نبی کے بتائے کسی کو پتہ نہیں چل سکتی۔ اگرچہ انہوں نے اس حدیث میں یہ نہیں کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیکن محدثین اسے امپلائڈ سمجھتے ہیں کہ یہ مولا علی جو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان کو خبر دی ہوگی، لہٰذا یہ موقوفاً حدیث جو مولا علی کا قول ہے یہ مرفوع کے درجے میں آ جائے گا۔ مرفوع روایتیں ساری کمزور تھیں، اب ان کمزور روایتوں کو اس موقوفاً روایت سے تقویت مل جائے گی، وہ لہٰذا اس کی اصل موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے سنن دارمی میں ایک ضعیف روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے تو شام تک اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اس کے لیے کفایت کرے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن سنن دارمی میں ہی ایک روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ اسے کفایت کرے گا، جو شام کے وقت پڑھ لے صبح تک اللہ کفایت کرے گا۔ لیکن انہوں نے اس حدیث کو مرفوع نہیں کیا نبی علیہ السلام تک، اپنا قول ہے ان کا۔ تو اب وہ جو ضعیف روایت تھی نا اس کو تقویت مل گئی کہ یقیناً اس کی کوئی اصل تھی، کیونکہ صحابی نے جھوٹ تو نہیں بولنا۔ دوسرا، صحابی کا سورس آف نالج صحابی ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اسے آگے کسی نے پٹی پڑھا دی نعوذ باللہ اور اس نے وہ بات آگے بیان کر دی۔ تو اب اس موقوفاً روایت کی وجہ سے وہ مرفوع روایت جو کمزور تھی اس کو بھی تقویت مل گئی اور یہ ایکسیپٹیبلٹی آ گئی۔ یہ تو میں آپ کو صحابہ تک بات کر رہا ہوں، کئی چیزیں تابعین کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ مثلا یہ جو آپ 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، اس کی روایت ابو داؤد ترمذی میں کمزور ہے، لیکن اس کی صحیح سند المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک تابعی کا عمل ملتا ہے مکحول رحمہ اللہ تعالی کہ وہ 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی وعافنی ورزقنی، یعنی تقدیم اور تاخیر کے ساتھ مختلف وجبرنی بھی الفاظ آتے ہیں۔ تو اب یہ تابعی کا جب عمل ملا تو ہم اس طرف گئے کہ یار یہ تو صحیح سند سے مل رہا ہے تو یقیناً اس کی بھی کوئی اصل ہوگی، اور پھر مزید جب تحقیق کی تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز میں پڑھنے کے لیے دعا سکھائی تھی اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، لیکن مسلم کی اس حدیث میں یہ نہیں موجود کہ وہ کس جگہ پہ پڑھی جائے۔ تو جب کہیں جگہ نہ آئے تو اس سے مراد ہی ہوتا ہے کہ تشہد میں پڑھنی تعلیم کی ہوگی۔ تو مسلم میں یہ الفاظ بھی آ گئے، دعا بھی آ گئی، جگہ نہیں پتہ تھی، جگہ تابعین سے پتہ چل گئی کہ 2 سجدوں کے درمیان ہے، اور اس کو سپورٹیو ابو داؤد ترمذی میں ایک ضعیف روایت نبی علیہ السلام سے بھی مل گئی کہ آپ بھی پڑھتے تھے۔ یہ ساری ضرب تقسیمیں جب جمع کی نا تو ایک پوری پکچر ہمارے سامنے آ گئی کہ وہ تابعی جو بات کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے تابعین کے ذریعے دین ٹرانسفر۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے حاصل کر لو، کمزور روایت ہے، لیکن ابن عباس کا قول صحیح سند سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ اب ابن عباس جب یہ بات کر رہے ہیں تو اس کی پھر اثر ہوگی نبی علیہ السلام تک بھی۔ اچھا، اسی طریقے سے مسند احمد میں حدیث ہے ام سلمہ سے، وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ روایت کمزور ہے، لیکن مسند ابی یعلا میں سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے یعنی زندگی کے آخری ایام میں بنو امیہ کے حکمرانوں سے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر نبی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی ہیں اور تم لوگوں کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا اماں کس کی مجال ہے کہ نبی علیہ السلام کو گالی دے؟ تو انہوں نے کہا تم اپنے ممبروں پر علی اور علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت نہیں کرتے ہو، جبکہ میں نبی کی بیوی یہ گواہی دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ علی سے محبت کرتے تھے، لہذا جب تم کہتے ہو نا کہ علی پر لعنت اور اس سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، تو علی سے محبت کرنے والے میں اول درجے پہ جو پرسنالٹی ہے وہ محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو گویا تم نبی علیہ السلام پہ لعنت کر رہے ہوتے ہو، نعوذ باللہ۔ اب یہ روایت صحیح ہے، اب اس سے مسند احمد کی اس روایت کو تقویت مل گئی کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے
مجھے گالی دی۔ اس حوالے سے میں داد دوں گا شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہ انہوں نے جو مشکات المصابیح کی تحقیم کی ہے، جو میرے سامنے سینٹر میں رکھی ہوئی ہے، جہاں جہاں مرفوع احادیث ضعیف آئی ہیں نا، اور اس میں کوئی موقوفاً روایت صحیح تھی، انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے کہ یہ سند تو ضعیف ہے لیکن اس میں فلاں صحابی سے یہ ثابت ہے، یا یہ والی حدیث ضعیف ہے لیکن اسی سے ملتے جلتے الفاظ فلاں کتاب میں موجود ہیں اور وہ صحیح ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اگر ان کی بات کتاب و سنت اور اجماع امت سے، صحابہ کرام کے اقوال سے نہ ٹکرا رہی ہو تو ایکسیپٹیبل ہوگی۔ ٹکرائے گی تو پھر ہم پرائرٹی دیں گے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو، پھر صحابہ کو، پھر تابعین کو۔ مثال کے طور پر اب عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کے کم از کم 15 شاگرد ایسے ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے، صحیح سند سے ثابت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں۔ کسی صحابی سے ترک رفع الیدین ثابت نہیں ہے۔ تو اب 15 تابعین ہیں اور شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود کے اور مولا علی کے، اور وہ ترک رفع الیدین کر رہے ہیں، تو انسان سوچتا ہے اس کی بھی کوئی اصل ہوگی۔ اب وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، کل کوئی فارمولہ لا کے میرے تک کلپ نہ چڑھا دے، یہ ساری گلیں پتہ نہیں سانو، ٹھیک ہے، اللہ دے فضل نہ۔ لیکن یہاں پہ ہمیں تابعین کا عمل اس کے اگینسٹ صحابہ کی بڑی سخت ایٹیچیوڈ ملتا ہے، جز رفع الیدین میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، بلکہ نماز محمدی والا تو ریسرچ پیپر بھی ہے۔ ہاں، جز رفع الیدین میں امام بخاری کی کتاب جو رفع الیدین پہ ہے، جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ لکھی جائے، جز القراء بھی ہے، جز رفع الیدین بھی ہے۔ اس میں 15 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ عبداللہ بن عمر اس شخص کو نماز کے دوران کنکریاں مار دیتے تھے توجہ دلانے کے لیے جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا تھا۔ اب صحابی اس کو کنکریاں مار رہا ہے کہ تو رفع الیدین کیوں نہیں کر رہا؟ کس کو مار رہا ہے؟ تابعین کو ہی مار رہا ہوگا نا، بریلوی دیوبندیوں کو تو نہیں مار رہا ہوگا نا، اس معنی میں تابعین ہی ہوں گے۔ اب صحابی نے جب کنکریاں ماری، اور وہ صحابی بھی متبع سنت ہے، نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ترک رفع الیدین کو غلط سمجھتا ہے۔ آپ 15 چھوڑ کے 1500 تابعین بھی رفع الیدین چھوڑ دیں، تو میں نے اس کا یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ بیسیکلی انہوں نے سستی کی ہے، جیسے علماء عرب نے جلسہ استراحت سستی کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ شیخ بن باز نے، عبدالعزیز بن باز جو 66 سال مفتی اعظم سعودیہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 1933 سے لے کے 1999 تک، 1933 سے 1999 تک، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام جلسہ استراحت کرتے تھے، اس کا حکم بھی فرماتے تھے، لیکن اگر کوئی چھوڑ دے تو خیر ہے۔ انہوں نے تو کہا اگر چھوڑ دے تو خیر ہے، خود وہ کرتے تھے، پچھلے سارے چھڑ گئے تھے، کوئی امام کعبہ جلسہ استراحت نہیں کرتا، یعنی 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ کے اٹھنا۔ صحیح بخاری 6251 نمبر حدیث، 6251 6251 نمبر میں نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھو۔ علماء عرب چھوڑ گئے، یہاں بھی امام کعبہ جب پاکستان آئے تھے سدیس، جلسہ استراحت چھوڑ دیا، سٹارٹ ایک فتویٰ دیا خیر ہے، اور خیر انہوں نے کہا جی چونکہ اس میں پڑھا کچھ نہیں جاتا تو خیر ہے چھوڑ دو، وہ کرتے کرتے چھٹ گیا۔ اب میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے سامنے امام کعبہ جب یہ جلسہ استراحت چھوڑے، ہم بھی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کے نہ ان کو مارا کریں، پتھر نہیں مارنا، سیری نہ پھٹ جائے کسی طرح، کنکریاں اسی واسطے کہ توجہ ہوئے، یعنی سپ بھی مار جاتے لاٹھی بھی بچ جائے، اتنے سپ مارنا نہیں، سپ ہے بھی نہیں، مطلب وہ ان کو توجہ دلانی ہے کہ بھئی آپ یہ سستی کی وجہ سے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ چھوڑتے تھیندے تھیندے تھیں گے نا۔ اب وہ کتابوں میں بھی اب ان کو بتایا جائے تو ان کو ہوش آتی ہے، اچھا یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، جس کے کہنے پہ انہوں نے چھوڑ دیا نا وہ خود کرتا رہا، لکھتا رہا کہ بہتر یہی ہے، دوسرے نے کہا خیر ہے۔ رفع الیدین کے ساتھ بھی یہی ہوا، خیر یہ سنت ہے چھوڑ دیا۔ ہم بھی کہتے ہیں چھوڑیں لیکن جڑیں بڑھو، پہلا بھی چھڑو، عید دا بھی چھڑو، وطر والا بھی چھوڑو، نماز ڈائریکٹ ایسے شروع کرے آ کے اللہ اکبر کہہ کے بغیر رفع الیدین کے۔ ہم آپ کو دوسرے تیسرے چوتھے رفع الیدین کے اوپر کبھی گلہ شکوہ نہیں کریں گے، لیکن جب آپ پہلا کریں گے اور باقی والے چھوڑیں گے تو ہم کہیں گے آپ منافقت کر رہے ہیں، آپ پبلک پریشر کی وجہ سے حق بات نہیں قبول کر رہے ہیں، آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، آپ لوگ اپنی روٹیاں اور اپنے چندے سیدھے کرنے کے لیے سارے معاملات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو حجت ہیں الحمدللہ، صحابہ بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، لیکن وہ ایک ترتیب کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ علی بھائی اسی میں سوال ہے کہ آپ نے جو سارا ایک بیان کیا ہے مثالیں دے کر، تو عام آدمی کے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا اس چیز کو سمجھنا، کہ جس طرح سے کوئی ضعیف حدیث ہے کوئی بیان کر دے اس کے بارے میں، پھر
میں بارہا اس میں بول چکا ہوں کہ عام آدمی کے لیے کیوں مشکل ہے. عام آدمی جو ہے وہ راکٹ سائنس کیوں اس میں پڑھتا ہے؟ یہ بخاری مسلم 2 کتابیں ہیں نا، 15,000 حدیثیں ہیں. عام آدمی کیا، جن کو آپ خاص آدمی سمجھتے ہیں، کیا انہوں نے بخاری مسلم ساری پڑھ لی ہے؟ شیخ الحدیث ہیں، بخاری 25 سال سے پڑھا رہے ہیں، ہم ان کو کوئی حدیث بتاتے ہیں میں تو علمی چیز نہیں سی. شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی، میں نے ان کو ایک دفعہ فون پہ کہا کہ صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے کہا کہ میں تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. انہوں نے کہا استغفر اللہ، اتنی بڑی گستاخی تو حضرت معاویہ کر ہی نہیں سکتے حضرت عمر کی، یہ بخاری میں ہو ہی نہیں سکتی حدیث. میں نے کہا سر میں نے تو پڑھ لی ہے، مجھے بھی کسی نے بتائی تھی، مجھے بھی نہیں تھا پتا. اب یہ وہ بندہ ہے جو بخاری پڑھ رہا ہے، اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہے، مجھے شام کو فون ہوتا علی وہی واقعی لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں نہیں استغفر اللہ، یہ تو حضرت عمر کی توہین ہے، ہم حضرت عمر کے ساتھی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا ہے، میں اس شخص کی ایگزامپل دے رہا ہوں جو دنیا سے چلا گیا. ٹھیک ہے نا جی. جو زندہ ہیں ان کی مثالیں دیں تو ان کے مریدین یہاں پہ جمگٹا لگا لیں گے، اور وہ ہو سکتا ہے وہ منافقت کر کے اپنی بات سے ہی رجوع کر لیں. جس نے کئی آج کل ایک علماء ہیں، وہ اپنے پہلے کسی حدیث کو صحیح کہتے تھے، اب میری ضد میں آگے ضعیف کہنا شروع ہو گئے ہیں. اس لیے میں ان کو ایمان کے امتحان میں نہیں ڈالتا، میں مرے ہوئے بندوں کی بات کرتا ہوں کہ جو فوت ہو چکے ہیں، کہ یہ تو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی شیخ زبیر صاحب کے استاد تھے، گجرانوالہ میں، بہت بڑے عالم دین تھے اہل حدیث کے. ان کے احکام و مسائل چھپے ہوئے، ان سے کسی نے پوچھا، وہ لکھی ہوئی ہے، ریٹن ہے، چلو یہ تو میرا زبانی واقعہ تھا، یہ ریٹن ہے کہ بخاری میں کوئی ایسی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ سب سے بدترین مخلوق خوارج کو سمجھتے تھے کہ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پہ لگاتے تھے. عبد المنان نور پوری صاحب کہتے ہیں نہیں، بخاری میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے. حالانکہ یہ روایت بریلویوں کے بچے کو پتہ اور وہ اہل حدیثوں پہ لگاتے ہیں، لیکن عبد المنان نور پوری صاحب جو 25 سال بخاری پڑھاتے رہے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ، ان کو نہیں تھا پتہ. بخاری میں خوارج کے چیپٹر میں سٹارٹ اس سے ہوتی ہے. آپ کو جی اتنا بڑا استاد اس کو پتہ نہیں چلا. بھائی مناظرہ الگ فیلڈ ہے، کمپیریٹیو سٹڈی الگ چیز ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کمپیریٹیو سٹڈی کرنے والے جو لوگ ہیں نا، کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مفکر ان کے لیول پہ نہیں آ سکتا. ان کا ملٹی ڈائریکشنل نالج ہوتا ہے. ہم سے جب کوئی پوچھے گا ہم اس کو فوراً بتا دیں گے، بلکہ مسئلہ 154 میرا ریکارڈڈ ہے اس کے اوپر، یہ خوارج کے اوپر، اس میں نے یہ ساری روایتیں بتائی ہیں صحیح بخاری سے، مسلم سے. تو یہ ہو سکتا ہے. تو عام آدمی کو کہیں کہ میرے بھائی قرآن پڑھ ترجمے سے، بخاری مسلم پڑھ، پھر اگلی کتاباں سے میرے نال رابطہ کر. تے اے 3 کتاباں تینوں پوری زندگی نہیں مکنیاں، تے جنہاں کو تو استادوں سے جن سے پڑھتا ہے انہوں نے نہیں کبھی پڑھی ہیں، یہ تو کور کرو. چلو کم از کم ان دونوں کی متفقن علیہ حدیث 1906 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری مسلم میں کامن ہے. اللؤلؤ والمرجان ایک کتاب الگ سے چھپی ہوئی ہے، بخاری اور مسلم جس پہ متفق ہیں، 1906 وہی کور کر لو. تو عام آدمی کے لیے 80% دین بخاری اور مسلم میں کور ہے. وہ یہ پڑھ لے 80%، اب اس کو چل جائے گا 20% کے لیے اس کو زیادہ تحقیق نہیں کرنی پڑے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ٹیسٹ سے گزرنے کے لیے اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. آدھی سے زیادہ پاکستانی قوم فارغ ہو جائے گی اس قرآن کے پہلے صفحے کے عقیدے کے اوپر ہی، تو تحقیق بڑی آسانی سے ہو جائے گی، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی، ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی جو اقوال ہیں ان کو بھی حدیث کہہ سکتے ہیں یا حدیث ہے؟ حدیث کی کتابوں میں اس کو حدیث لکھا جاتا ہے. سر حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات. قرآن کو حدیث کہا گیا قرآن میں. حدیث کی جو کتابوں میں نمبرنگ ہوتی ہے نا، صحابہ کے اقوال کی، ایون تابعین کے اقوال کی، وہ حدیث کے ساتھ ہی ہوتی ہے. حدیث نمبر ہی لکھا جاتا ہے اسے. لیکن وہ حدیث مرفوع ہوگی تو نبی علیہ السلام تک، حدیث موقوف ہوگی، بعض حدیث مرسل ہوں گی. ٹھیک ہے، اس طرح پھر آگے اقسام اس کی آ جاتی ہیں. تو تابعین کے اقوال بھی حدیث کے طور پہ لکھے جاتے ہیں. مثلا یہ جو ہم نے وہ کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر لکھا ہوا ہے المعجم الکبیر طبرانی میں، ابراہیم نخعی تابعی کا قول لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اگر حسین کے قاتلوں میں ہوتا اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کر دیتا جنت میں پھر بھی رسول اللہ کو اپنی شکل نہیں دکھا سکتا تھا کہ حضور جنت میں ہی مجھ سے نہ پوچھ لیں کہ تو حسین کا قاتل تھا، جنت پہنچ کے بھی مجھے ٹینشن رہتی. یہ ابراہیم نخعی کا قول ہے المعجم الکبیر طبرانی میں، اور آپ طبرانی کھولیں تو اس میں لکھا ہوگا حدیث نمبر 2829. حالانکہ یہ تابعی کا قول ہے، صحابی کا بھی نہیں ہے. تو تابعین کے اقوال بھی حدیث ہی مانے جاتے ہیں. حدیث مرفوع، حدیث موقوف، یہ حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی.
اچھا علی بھائی، دوسرا سوال ہے کہ آپ نے بارہا اپنے لیکچرز میں یہ بات کہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا ریفرنس بتائیں۔ ریفرنس کیا ہے؟ میں دعویٰ کرتا ہوں اس پہ اجماع ہے، اس لیے کہ میرے بھائیوں قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں شروع ہی میں انسانوں کی 3 کیٹیگریز آئی ہیں۔ نمبر 1 ایمان والے، ٹھیک ہے جی، نمبر 2 کافر، اور نمبر 3 منافق۔ اور کوئی چوتھی کیٹیگری قرآن و سنت میں آئی ہے تو ہمیں بتا دیں آپ۔ اگر کوئی کافر نہیں ہے تو وہ یا مسلمان ہوگا یا منافق ہوگا، اور اگر کوئی کافر بھی نہ ہو اور منافق بھی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ مسلمان۔ اس کے لیے پھر دلیل کی ضرورت تو نہیں ہوگی نا۔ ایک انسان ہے، یا وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگا یا مخنث ہوگا۔ اب آپ کہنے یہ تینوں نہیں، کوئی چوتھی شے ہے، تو چوتھی شے اللہ نے تو نہیں کوئی نہیں بڑھائی، چوتھی شے جانور ہی ہے، انسان بھی تو چوتھی شے کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں میں اللہ نے 3 گروہ بنائے ہیں۔ نمبر 1 مسلمان یا مسلم یا مؤمن، نمبر 2 کافر، اور نمبر 3 منافق۔ ہم اگر یہ ثابت کر دیں کہ خوارج نہ کافر تھے اور نہ منافق تھے تو کیا ہوئے؟ مسلمان۔ مسلمان ہونے کے لیے ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب ہم ثابت کر دیں گے وہ کافر و منافق نہیں تھے، ایک بندے کو ہم ثابت کر دیں کہ وہ مخنث بھی نہیں ہے اور عورت بھی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ مرد۔ اسی طریقے سے ایک عورت کو ثابت کر دیں کہ وہ مرد بھی نہیں ہے اور مخنث بھی نہیں ہے تو عورت ہوگی۔ تو یہ ہم ثابت کر دیتے ہیں، اور مولویوں سے نہیں، تنخواہ دار لوگوں سے نہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان سے۔ اے پمفلٹ تے میں اے فرانس صاحب دعائے میں ہٹ ہے میرے ٹیبل تے ہونا چاہیے۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جنگ جمل، صفین، نہروان، شہادت کربلا، سب کچھ اس میں کور ہے۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 روایات، عربی میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں۔ الحمدللہ ہمارا ریسرچ پیپر ایک حدیث کے اوپر محدثین کے حکم لگے ہوئے ہیں۔ یہ گلی محلے والے مولویوں کے حکم نہیں لگے ہوئے۔ شیخ البانی، شیخ ارنوت، شیخ زبیر علی زئی، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، اور سلیم اسد صاحب، ارشاد الحق عصری صاحب، بڑے بڑے محدثین، ان کے حکم لگے ہیں۔ اس میں آپ کو مولا علی سے ہی پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، خوارج سے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی ہے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو یا مولا علی کو؟ تو مولا علی سے ہی پوچھ لیتے ہیں خوارج کیا ہیں۔ تو اسی مولا علی سے زیادہ تو نہیں وڈے شیعہ نا، مولا علی سے بڑھ کے تو ان کے آپ ہمدرد تو نہیں ہے نا، کیونکہ سب سے پہلے تو سٹیک پہ ان کی خلافت کو لگایا نا ان لوگوں نے۔ مولا علی سے پوچھتے ہیں۔ میں نے اس میں باقاعدہ وہ روایت ڈالی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے خوارج کے بارے میں پوچھا گیا کہ جی بتائیں یہ خوارج کیا ہیں، تو ہم مولا علی آگے کیا جواب دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے تحت۔ 24 نمبر ہے میرے ریسرچ پیپر پہ، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں 37942 ہے، 37942 ہے، مقبۃ الشاملہ والا۔ طارق بن شہاب تابعی کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کے پاس تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ خوارج مشرکین ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ شرک ہی سے تو بھاگے ہیں، یعنی جو میرے خلاف کھڑے ہوئے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہوں گے، شرک سے بھاگ کے وہ میرے خلاف آئے ہیں، مشرک نہیں ہے۔ پھر پوچھا کیا وہ منافق ہیں؟ فرمایا نہیں، منافق تو نہیں، منافق تو اللہ کو بہت ہی کم یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جی مولا علی نے کیا کافر و مشرک بھی نہیں، منافق نہیں، پیچھے کیا ہو گیا؟ مسلمان ہی رہ گیا۔ اچھا، فرمایا منافقین تو اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ پھر پوچھا آخر خوارج کیا ہیں؟ مولا علی نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، یعنی یہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی مسلمان ہیں، نہ مشرک و کافر ہیں نہ یہ منافق ہیں، باغی مسلمان ہیں۔ تو جب باغی مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے حکم میں داخل ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے، خوارج کو یہ سمجھتے ہیں، تو دکھائیں کہ مولا علی نے کبھی کسی خارجی کی بیوی کو لونڈی بنایا ہو، مسلمانوں میں بانٹا ہو؟ نہ جنگ جمل والے، نہ جنگ صفین والے، نہ جنگ نہروان والے، کسی کی عورت کو انہوں نے نہ تو باغی بنایا، مطلب بنایا لونڈی بنایا، اور نہ ہی ان کے ساتھ وہ والا معاملہ کیا جو کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تینوں کو مسلمان ٹریٹ کرتے تھے، پولیٹیکل ٹرم میں یہ تینوں باغی ہیں، ہے مسلمان تھے۔ تو اس لیے ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں، دلیل وہ دے گا
اب میں مثال کے طور پہ کسی بندے سے کہتا ہوں کہ بتائیں مجھے، ثابت کریں 1,00,000 کے قریب صحابہ ہے نا، 1,00,000 صحابہ کے نام لکھیں، ان کے جنازوں کی تاریخ لکھیں اور بتائیں کس کس نے پڑھے ہیں اور کس کس نے پڑھائے ہیں۔ یہ سارے پرانے امام محدث بھی جمع ہو جانا ہے، لسٹ نہیں تو ہم دے سکتے، تو ہم کیا اس کی بنیاد پہ انکار کر دیں گے جی چونکہ آپ 1,00,000 کی لسٹ نہیں پوری کر سکے اس کا مطلب ہے باقیوں کے تو جنازے ہوئے ہی کوئی نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے یار مسلمان تھے جنازے کیوں نہیں ہوئے ہوں گے؟ تو جو کہہ رہے جنازے نہیں ہوئے دلیل اس نے دینی ہے، اور اس کے لیے ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا اسلام میں یہ کیٹیگری ایگزسٹ کرتی ہے کہ کوئی مسلمان بھی ہو اور اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی والے کا جنازہ خود نہیں پڑھا لیکن صحابہ کو کہہ پڑھو، سب سے بڑا جرم ہے خودکشی، اس کا بھی جنازہ ہوگا۔ مکروز کا جنازہ خود نہیں پڑھا لیکن صحابہ کو کہا پڑھو، نیک لوگ نہیں پڑھیں گے لیکن جنازہ تو ہر مسلمان کا کلمہ گو کا ہوگا۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جنازے نہیں پڑھائے، ثابت انہوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب والا سوال ہے نا، قادری صاحب کہتے ہیں آپ ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام نور نہیں تھے، یہ تو قیامت تک نہیں ثابت کر سکتے، تو اسی جس طرح دی آیات بھی پیش کرنی ہے اس سے تو بشر ہونا ثابت ہوگا، نور نہ ہونا تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ جو چیز اپنی اصل میں ہوتی ہے نا اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا میں اگر یہ کہوں کہ فلاں شخص کے پسینے سے خوشبو آتی ہے اور میں کہوں جی غلام محی الدین بھائی آپ ثابت کریں کہ بدبو آتی ہے، آپ کہیں گے یار پسینے میں سے تو آتی بدبو ہے، خوشبو کا دعویٰ آپ کا ہے، ثابت آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ پیشاب ہو پسینہ ہو یہ اپنی اصل میں بدبودار ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے پھر ہم ثابت کرتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک صحابہ کرام عطر کے طور پہ استعمال کرتے تھے، خوشبو آتی تھی، لیکن حضرت ابوبکر عمر کے لیے بھی یہ فضیلت نہیں ہے، صرف نبی علیہ السلام۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو مجھے دلیل دینی ہوگی۔ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں جی آپ ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام کا سایہ تھا، سایہ تھا والے کو ثابت نہیں کرنا ہوگا، سایہ نہیں تھا والے کو ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ ہر چیز اپنی اصل میں سایہ رکھتی ہے۔ تو سوالات کے پیچھے ہی نہیں ہو جنہوں کہتے ہیں نا چوہا چھڑ دینے تو ساڑھے بھولے پالے لوگ پیچھے ٹور پہنے ہیں، اور میرا ایک کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، ریپلائی ٹو ڈاکٹر طاہر القادری وین ہی واز اسٹوڈنٹ آف 9 کلاس، انہوں نے اپنا ایک بڑا مناظرہ نا بڑے فخر سے سنایا ہے، تو اس کے جواب میں پھر میرا بھی کلپ ریکارڈ ہوا ہے کہ یہ مناظرہ تسی جیتے ہوئے ہو نا، اللہ دے بندے ہو وہ علم الکلام نال جیتے ہوئے ہو، وہ مناظرہ تو اڈے نال انجینئر صاحب دا نہیں سی ہویا ہے اصل وچ، کیونکہ انجینئر صاحب مناظرہ کرتے نہیں نے، تو اس لیے آپ جیت گئے تھے۔ وہ کہتا ہے مناظرہ میں نے اسی پہ جیتا کہ اس کا نور نہیں ہے، اب وہ جتنی باتیں لائے تو بشر ہونے کی تھی۔ ہم نبی علیہ السلام کو نور ہدایت بھی مانتے ہیں لیکن سپیشیز آپ کی بشر ہے، اور بشر نور سے افضل ہے ایز فار ایز سپیشیز از کنسرنڈ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو جو کہہ رہے ہیں نا جنازے نہیں پڑھے، ثابت ان نے کرنا ہے، یا وہ ان کو کافر و منافق ثابت کر دیں تو ٹھیک ہوگا، جنازے نہیں ہوں گے۔ اگر کافر و منافق تو میں نے کہا وہ نہیں تھے تو مسلمان تھے، اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں۔ اسی میں نے عبداللہ بن عمر کا بھی لکھا ہے، سنن الکبریٰ امام بہیقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے ابن عمر پہ پورا مضمون مقالات کی پہلی جلد میں لکھا ہے، اس میں بھی ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبیہ کے پیچھے اور خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے، ان کو سلام بھی کرتے تھے۔ خوارج کے پیچھے جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ٹرمپ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ تو خوارج کو پھر عبداللہ بن عمر کیا سمجھتے تھے؟ مسلمان۔ آپ اگر کہنا منافق اگر آپ کو پتہ چل جائے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، نبی علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ آپ نے مسجد درار میں نہیں جانا، اردو میں زرار کہتے ہیں، یہ لفظ زرار نہیں ہے بلکہ زرار ہے اردو میں اور عربی میں درار، حالانکہ کلمہ گو تھے، منافق تھے، کہا نہیں اس مسجد میں بھی نہیں آپ نے کھڑے ہونا۔ عبداللہ بن عمر جو حدیث روایت کر رہے ہیں کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں بخاری میں، اور وہ بدترین مخلوق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ بدترین ہونے کے باوجود ان کو کافر نہیں سمجھتے، کیونکہ انڈیا پاکستان مسلمانوں کی صحبت نہیں سی کی تھی عبداللہ بن عمر نے۔ ادھر تو لوگ تھوڑا سا اختلاف کر کہتے ہیں فلانے پیچھے نماز نہیں ہوتی، امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، امام کعبہ اور ان کی پارٹی کہتی ہے بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جس کو آپ کافر نہیں کہتے۔ تو عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے اور خوشبیہ یعنی مختار سقفی کے لوگوں کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، اور کہتے تھے جب تک یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں گے میں نمازیں بھی پڑھوں گا، اور جب یہ کہیں گے مسلمانوں کو قتل کرو میں اس قتل میں الگ رہوں گا۔ پھر بخاری میں جو حدیث ہے 695، حضرت عثمان کو جو لوگ شہید کرنے آئے ہیں کہتے ہیں یہودی شاذ یہودی تھے،
منافقین تھے. صحیح بخاری 695 میں موجود ہے. حضرت عثمان سے ایک صحابی آگے پوچھتا ہے کہ امیر المومنین تو آپ ہیں, آپ کو انہوں نے قید کر دیا, مسجد نبی پہ ان کا قبضہ ہے, نماز ہمیں یہ پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے تو کہا نبی سے نماز نہیں, ان کا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو. اور اس میں الفاظ ہیں کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے, تم ان کا ساتھ دو. نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ, اور ایک اور کلپ ہے مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پہ فتویٰ. یہ 2 کلپ دیکھیں. میں نے علماء نے جتنے دھوکے دیے تھے نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, سارے الحمدللہ رفع کر دیے اللہ کے فضل سے. اسی چیز کی تو تکلیف ہے. ان کو تکلیف اس چیز کی نہیں ہے علماء کو جو ہمارے خلاف گالی گلوچ کرتے ہیں کہ جی یہ ہماری غلطیاں نکالتا ہے. اصل میں ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ غلطیاں نکال کے بھی ساروں کو مسلمان کہتا ہے. اس سے جو ہم نے اپنی 1.5 کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں تو الگ ہو جائیں گی. جس کا جدھر دل کرے گا نماز پڑھے گا, جس کا دل کرے گا چندہ دے دے گا, تو جو ہمارے پکے چندے لگے ہوئے ہیں وہ بھی چھوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ نہیں چھوٹنے چاہیے. تو اس لیے اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے پیچھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی, آپ نے اکثر کافی دفعہ آپ 5B جو اپنا ریسرچ پیپر ہے وہ اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں, اعتراض یہ بھی آتا ہے اس میں ضعیف روایتیں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے. ضعیف روایتیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 5B ریسرچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. میں نے مسئلہ 191 ریکارڈ کرایا تھا, اہل حدیث کی خوبیاں اور خامیاں, بہت پہلے. میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ میں نے علم کو ایک جگہ یکجا کیا ہے. کئی حدیثیں شیخ البانی کے نزدیک اور امام ترمذی کے نزدیک صحیح ہیں. مثلا وہ جو روایت ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں سانپ گھس گیا, اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, امام ترمذی نے, اور شیخ البانی نے بھی. شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے. ٹھیک ہے جی. تو چونکہ جو البانی صاحب اور امام ترمذی کی تحقیق کے اوپر لائے کرتے ہیں, ہم ان سے تو یہ نالج نہیں کھینچنا چاہتے. اس طریقے سے شیخ زبیر صاحب کی کئی روایتیں تحکیم والی صحیح ہیں, اس کو البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں. اس حساب سے تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے. تو ہم نے یہ کیا تھا, یہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں, کوئی ایک روایت ایسی بتائیں جس کو بالاجماع تمام محدثین نے ضعیف کہا ہو. کسی نہ کسی نے صحیح کہا ہوگا. ہم نے نالج ایک جگہ جمع کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ 70% احادیث اس میں بخاری اور مسلم کی ہیں. تو اللہ دے بندیوں جڑیں بڑھو, پہلے بخاری مسلم نو ضعیف ثابت کرو. تو اسی 25% دے پیچھے ناس رہے ہو, 70% بخاری مسلم ہے 5B میں. ٹھیک, وہ چھڑ دو. انہاں مولویوں کو کوئی نہیں سنتا, تو اسی انہوں دی مشہوری نہ کراؤ. تو نہ کسی مولوی سے میرے سامنے نہیں لینا. آج کل لوگ مشہور ہونا ایسے نا, کلپ اپنا چڑھا ہے, اور کئی تو ایسے کلپ چڑھے ہوئے ہیں جس میں میرا ذکر تک نہیں ہے, اور ریپلائی ٹو انجینئر منزلی مرزا. چلو ایک تو انہوں نے بات بھی کی ہوئی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے آندہ کو نواز شریف کے کلپ عمران خان کے خلاف, عمران خان کے نواز شریف کے خلاف, وہ بھی ریپلائی ٹو انجینئر منزلی مرزا کر کے ہی نہ چڑھ رہے ہوں. ہمیں تو یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں, ہم نے کلپس چڑھائے, میرے چند 3-4 کلپ ریپلائی ٹو ہوں گے, باقی میرے شروع سے جتنے کلپ ہیں وہ حاضر و ناظر کا عقیدہ. نہیں لکھا ہوا ریپلائی ٹو ڈاکٹر طاہر القادری یا ریپلائی ٹو الیاس قادری یا ریپلائی ٹو فلاں. اکا دکا کلپ ہے جس میں ریپلائی ٹو لکھا ہے, اور وہ بھی بہت بعد میں. ہم نے ایک تحقیقی کام پبلک کے سامنے رکھا ہے, اس کو پذیرائی ملی ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں ان کے کام کو بھی کوئی پذیرائی ملنے والی ہے تو ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا لکھے بغیر چڑھائیں. ان کی ویڈیو 100 بندہ بھی دیکھ جائے نا تو میں بھی اپریشیٹ کروں گا اللہ کے فضل سے. یہ ریپلائی ٹو سے ہی دیکھ رہے ہیں, اور پھر نیچے کمنٹس جو آتے ہیں وہ پھر ڈیلیٹ کرتے ہیں بعد میں. اچھا بھائی, تیسرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, صرف تیسرا سوال ہے, اور اللہ 6 سوال پوچھ بیٹھے ہو, تواڈے پرچے تیسرا لکھا ہوئے گا. تسی تو پتہ نہیں کتنے سوال لکھتے ہیں. تسی فی الحال جو پرچی سوال ہے نا وہ پوچھو اپنے بھی, چلو بیچ میں چلے پوچھ لیں, چلے ایک نالج میں جمع ہو جائیں گی چیزیں. کرتے جائیں, ہماری طرف سے تو اجازت ہے جی. آپ جو نمبرنگ پھر میں اسکپ کر رہا ہوں اس میں. نہ کریں سارے کریں سوال کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگوں. اس حدیث کے تناظر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپس کی جنگوں کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ یہ مشکل سوال ہے جی. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. اور ایک اور مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا فسق گناہ ہے, اور مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. یہاں کفر سے مراد جو ہے وہ دار اسلام سے نکالنے والا کفر نہیں ہے.
صحابہ کرام کے کیس میں ہاں اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے قتل کو حلال جانے وہ معاملہ الگ ہے. اس سے مراد یہ کہ یہ کافروں والا کام ہو سکتا ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے کافر ہی مسلمان کو مار سکتا ہے، مسلمان کو نہیں مارے گا، لیکن ناحق مارنا. اب جس طرح سورۃ الحجرات میں آیا کہ جب ایک مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو. اب تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ مسلمان کو بھی تلوار کے زور پہ حق میں لے کے آؤ، تو ظاہر اس میں مسلمان مارے جائیں گے. اور اس آیت کی شرح میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی نمائندہ مثال جنگ جمل، صفین اور نہروان ہے، جو مولا علی نے مسلمانوں کے خلاف لڑی ہے، اسی آیت کے تحت لڑی ہے. اور اسی لیے ان جنگوں پہ علیحدہ علیحدہ حدیثیں ہیں. بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ حضرت علی حق پہ ہوں گے. ریسرچ پیپر یہ واقعہ کربلا والے میں نے ڈالی ہوئی ہے، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. مسئلہ 101 ہے میرا، خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، 101 نمبر مسئلہ، وہ آپ دیکھ لیں. تو یعنی عمل کافروں والا ہے، بلکہ مطلب اس سے بھی بڑھ کے سخت احادیث موجود ہیں، وہ آپ اس میں پڑھ لیں. اس کی تعویل یہی ہوگی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑنا نہیں چاہیے. مسلمان کے خلاف اگر تلوار اٹھاتا ہے بغیر وجہ کے تو یہ کافروں والا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بالخصوص اور پوری امت کو بالعموم خبردار کیا کہ کوئی مسلمان کا گلا نہ کاٹے. لیکن ریٹ آف دا گورنمنٹ جب قائم کرنی ہوگی، اگر کوئی باغی گروہ سامنے آتا ہے، پھر وہ قرآن کا ہی حکم ہے کہ اس کو تلوار کے زور پہ سیدھا کیا جائے گا. جس طرح آج ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے کہ لسانی بنیاد کے اوپر بھی قتل عام ہوتا رہا ہے. اب کچھ کراچی میں سکون آیا ہے، ادروائز پچھلے آپ 2-3 ڈکیز دیکھیں لسانیت کی بنیاد پہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کا گلا کاٹا ہے نا، تو وہ کاٹنے والے کافر نہیں ہیں، یہ ان کے اوپر فٹ ہوتے ہیں. لیکن گورنمنٹ اگر کسی باغی گروہ کو جو مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہا ہو، ڈیٹرس کر رہا ہو، ناحق لوگوں کو قتل کر رہا ہو، اس کے خلاف اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کے حکم سے فوج کشی کی جاتی ہے، پرائم منسٹر کے حکم سے، تو ظاہر ہے وہ تو یعنی مسلمانوں کا حکمران ہے، تو اس کو تو اتھارٹی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، تو وہ اس میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی. ایسے مسلمانوں کو پھر ہم کافر کہہ سکتے ہیں؟ کافر نہیں ہوں گے، مسلمان ہی ہیں. یہ کفر دون الکفر ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام سے فرمانا کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں ہے، مگر یہ ڈر ہے کہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی برباد ہو جاؤ گے جیسا کہ اگلے لوگ برباد ہو گئے. اس کی صحیح تشریح بتا دیں. اس کی صحیح تشریح کے اوپر میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے، بلکہ مسئلہ نمبر 116D ہے میرا. سورہ مریم کی آیات تھی نا کہ نبیوں کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی. اس کانٹیکسٹ میں نے بخاری مسلم سے کئی حدیثیں بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی، خلفائے راشدین کے بعد، ناخلف جانشین ہی اسی مسند پہ آ کے بیٹھے. اور یہ تمام نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کچھ عرصے بعد معاملات بگڑ گئے. تو یہ جو حدیث آپ بتا رہے ہیں نا، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے ایک خطبہ دیا تھا. یہ 5B میں نے ڈالی ہوئی ہے. غزوہ احد کے شہداء پہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی، اور پھر ہاں یہ بخاری میں 4042 ہے، مسلم میں 5977 ہے. اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس طرح خطاب کر رہے تھے گویا کہ آپ کا الوداعی خطاب ہے، اور آپ یوں خطاب کر رہے تھے جیسے آپ زندہ اور مردہ دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں، کیونکہ شہدائے احد کے قبرستان پہ جا کے خطبہ دیا آپ نے، زندہ صحابہ کو بھی اور ان مردوں کو بھی. کیوں؟ شہدائے احد جو اس کیفیت سے گزرے تھے وہ سورہ آل عمران میں آئی ہے کہ مال غنیمت کی سمیٹنے کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے احد کی فتح شکست میں بدل گئی تھی. ایسا ہی ہوا تھا نا. تو نبی علیہ السلام نے اصل میں وہاں پہ خطبہ اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا کی محبت سے بچنا ہے. دوسرا، احد میں وہ صحابہ شہید ہوئے تھے کہ جن کی قربانی کی وجہ سے اسلام نے کل کو تینوں بر اعظموں میں پہنچنا تھا. نبی علیہ السلام کو وہ اپنے سارے جانثار یاد تھے، خصوصاً امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی علیہ السلام نے ان کو خطاب اس لیے کیا تاکہ پتہ چلے کہ ان کی قربانیوں کی لاج رکھنا، محنتیں ان کی ہیں، کل کو پھل تم لوگوں نے کھانے ہیں. میں علا وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ اگر حضرت امیر حمزہ زندہ ہوتے تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر نہ ہوتے، حضرت امیر حمزہ ہوتے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ غزوہ بدر اور احد کے اندر مسلمانوں کی لیڈرشپ حضرت ابوبکر کے پاس تو نہیں تھی،
حضرت حمزہ کے پاس تھی، جو وہ چونکہ قربانی کے وقت میں وہ شہید ہو چکے تھے، نبی علیہ السلام کو ان کی قربانیاں یاد تھیں کہ ان کی محنتوں کا بعد والوں لوگوں نے پھل کھانا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ان کی قبروں کی موجودگی میں زندوں کو بھی خطاب کیا، اور یہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور 1 مہینہ پہلے، اور اس میں الفاظ ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس کے بعد ممبر پہ نہیں دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا گواہ ہوں، میں یہاں پر بھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سامنے سارا منظر دکھا دیا، دیکھنا میرے بعد مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہوگے، یعنی ساری قبر پرستی شروع کر دیں یا اس طرح، آپ کو کانفیڈنس تھا کہ صحابہ کی تربیت، البتہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنسو گے اور پھر تم اسی طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے جس طرح کہ اگلی قومیں، اور پھر آپ دیکھ لینا، یعنی 30 سال تک ہی معاملات صحیح رہے ہیں، اس کے بعد تو پھر دنیا پرستی نظر آئی ہے نا، وہ آپ کربلا والے سچ پیپر میں دیکھ لیں، میں پھر ان اور پاسے ٹور پاؤں گا، ایسے بہت کچھ ہے بھائی، ایسے باقاعدہ، یعنی اس میں جو سی نمبر ہیڈنگ ہے نا 26 نمبر سے آن ورڈ، اس کی ہیڈنگ ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق خبریں دے دی تھی، یہ لفظ مستقبل ہے لیکن مستقبل بولا جاتا ہے۔ چلیے بھائی، اگلا سوال یہ ہے کہ اکثر سنا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، نہ بیٹ کر سکتا ہے، اگر یہ سچ ہے تو آپ جیسے ذمہ دار مبلغین کافروں کو کھلا معجزہ دکھا کر جو ہے وہ مسلمان کیوں نہیں کر لیتے؟ شکر ہے جی، کافروں نے یہ گل پتا کہ مسلمان ہے کہندے نے، ورنہ تو کھلے کافر ہی مر جان، یعنی یہ اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہے، ہمارے جیسے ذمہ دار مبلغین تو کام نہیں کریں گے، یہ غیر ذمہ دار مبلغین کا کام ہے کہ وہ یہ جھوٹ بول بول کے کافروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں، تاکہ کافر نیشنل جغرافی کا کیمرہ لے کے تے چڑیاں وکھان تانوں تو تہاڈی جڑی ہے نا پورا جڑا جھوٹ ہے نا تہاڈے ہاتھ 'چ پھڑا دین۔ یہ اللہ کا شکر ہے جناب کہ یہ ذمہ دار مبلغین یہ کام نہیں کر رہے، میرے بھائیو یہ بالکل جھوٹ ہے، اس زمانے تک تو چلو چل سکتا تھا جب کوئی خود نہیں گیا ہوا تھا، آج میرے بھائی لائیو کیمرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، خانہ کعبہ شریف کے اوپر سے ادھر پتہ لوگوں نے مشہور کیا گیا، وہ جی پچھو چڑیاں دے گھولاں دے گھول آندے نے، انج کر کے لنگ جاندے نے، انج کر کے، جہاز بھی نہیں گزرتا کہتے ہیں، جہاز بھی نہیں گزرتا، اے جناب جہاز گزرنے کی آپ اجازت دیں، ہم گزرواتے ہیں جہاز اس کے اوپر سے، وہ تو ویسے ہی نو فلائی زون انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے نا، اس لیے نہیں جہاز گزرتا، وہ تو پاکستان میں بھی کئی جگہ جہاں سے جہاز نہیں گزر سکتا، اے پھکی نو فلائی زون ہے نا بھائی، نو فلائی زون تے نہیں ہے نا، مطلب جب نو فلائی زون ہوگا تو پھر آپ نہیں ہیں، تو ہماری جو جہاں پہ بھی سینسٹیو تنصیبات ہیں وہاں کے وہ نو فلائی زون ہے، تو وہ جہاز گزرنے نہیں دیتے، ورنہ تو گزر سکتے ہیں۔ اور چڑیاں کیا، چڑیاں اوپر بیٹھتی بھی ہیں میرے بھائی، کبوتر بیٹھتے ہیں، ایون غلاف کعبہ پہ بیٹ بھی کرتے ہیں، ان کے نشان موجود ہوتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ گنبد خضرا کے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا ہے، بلکہ میں نے اگلے دن ایک جگہ دیکھا، انہوں نے کہا جی دیکھیں گنبد کا شاید سایہ ہی کوئی نہیں، اور دو فوٹو شاپ بھی تو تسی میری فوٹو بنا کے بھی سایہ سائڈ تے ختم کر دو، گنبد خضرا کا سایہ ہی نہیں ہے، اندازہ کریں آپ۔ پھر نبی علیہ السلام کا بھی کہتے ہیں جی سایہ نہیں تھا، میں نے ان کو بتایا کہ ترکی کے جو توپ کاپی میوزیم ہے اس میں نبی علیہ السلام کا بال مبارک ہے، اگر اس کا سایہ نہیں ہے تو ان کا دعویٰ ٹھیک ہے، تو وہ سایہ تو آپ اس کی تصویر یوٹیوب پہ دیکھیں نا، وہ روشن کر کے تو اس کا سایہ ڈائریکٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ پائی انجینئر صاحب نے آنے تو بعد مصیبت پہ گئی ہے، ہر چیز علمی دلائل سے بیان کریں گے۔ گنبد خضرا کا سایہ بھی ہے، گنبد خضرا کی ایون جو ٹپ ہے نا نوک، اس کے اوپر میں نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ کبوتروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، اوپر بیٹھتے بھی ہیں، بیٹھے بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شرعی حکم والا معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر اگلی پھکی مجھ سے لے لیں، صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر ذرا کھول کے پڑھیں، یزید کے دور میں خانہ کعبے پہ چڑھائی کی گئی، خانہ کعبے کا غلاف بھی جل گیا، دیوار بھی زخمی ہو گئی، تو اسی کہندے اس تے چڑی نہیں پر مار دی، تو یزید نے تو کعبہ ہی پان دیتا سی جے، حجاج ابن یوسف نے کعبہ پان دیتا سی منجریک نال بمباری کر کے، مسلم شریف میں کھول کے پڑھ لیں، تو چڑی تو بڑی چھوٹی شے ہے، اس پہ تو بمباری ہوئی، خانہ کعبہ شہید ہوا۔ وہ ابرا والا معاملہ ایک ہی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، ہمیشہ نہیں حفاظت ہوگی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ میں اس حبشی کو بھی دیکھ رہا ہوں جو قرب قیامت سے پہلے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ وہ ایک دو واقعات ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا ہمیشہ رول ہے کہ جی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تھی تو ہمیشہ ہی اب ٹھنڈی ہوگی، نہیں، کئی صحابہ کو آگ میں جلایا گیا، لہٰذا یہ شعر ہی ہے بس، وہ آج بھی ابراہیم سا ایماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا،
یہ انہوں نے تھریٹیکل بات کی ہے کہ چونکہ ابراہیم والا ایمان پیدا ہی نہیں ہونا لہذا آگ ٹھنڈی نہیں ہونی، اے مطلب لیا کرو ادا، ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام سے بڑھ کے کس کا ایمان تھا؟ ان کو تیل کے کڑاؤں میں جلایا گیا، کیا ان میں ابراہیم علیہ السلام والا ایمان نہیں تھا؟ تو کیوں نہیں بچے؟ امیر حمزہ کا ایمان جس کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سید الشہداء ہے اور اللہ کا شعر ہے، شہادت کے بعد ان کے ناک کان یہ ساری چیزیں کاٹی گئی ہیں، مسئلہ کیا گیا لاش کا، تو ان میں ابراہیم سا ایمان نہیں تھا؟ یہ صرف شعر ہی ہیں، وہ آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا، یہ ہونا چاہیے چونکہ آج بھی نہیں ہو سکتا لہذا یہ نہیں ہوگا، یہ شعر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف جوش دلانے کے لیے، اور شاعروں کا کام ہوتا ہے کہ جوش دلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نہیں ہوتا، وہ ایک ہی واقعہ تھا، ہو گیا۔ اچھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ ہی سمندر پھٹا ہے، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دفعہ اجازت مانگی ہے کہ میں نے بحری بیڑا بنانا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ بحری بیڑا اگر ڈوب گیا، انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں بچے گا، لائف بوٹس تو نہیں ہوتی تھی، انہوں نے کہا نہ بھائی میں نہیں رسک لینا، زمینی جہاد کرو، سمندری جہاد نہیں کرنا۔ یہ حضرت عثمان نے اجازت دی تھی، تو حضرت عمر کو تو نہیں تھا پتا کہ جی جناب ہو آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا، کیا صحابہ میں ابراہیم والا ایمان اگر کسی میں ہو سکتا ہے صحابہ میں ہی ہو سکتا ہے نا، ان کے لیے تو کوئی نہیں، نہ تو آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے اور نہ سمندری بیڑے میں ان کے لیے کوئی جگہ بن رہی ہے۔ حضرت عمر کو تو یہی پتا ہے کہ ڈوب جان گے، تو میں نہیں بنان دینا۔ ساری کی ساری چیزیں جذباتی ڈاکٹرائن ہیں، تو ٹھیک ہے لوگ گرمائیں، اس کو شعر و شاعری رہنے دیں، دین بنا کے نہ پیش کریں خوب جھومیں، لیکن بھائی ریالٹی کچھ اور جائے، ٹھیک ہے نا جی، ریالٹی کچھ اور ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں یہ بالکل جھوٹ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ باتیں انگریزی میں نہیں ہیں، ورنہ گورے کبھی مسلمان نہ ہو۔ اللہ کا نام ہے، پاکستانی علماء سے میری ریکویسٹ ہے کہ انگریزی نہ سیکھیو، جو تسی یہ گلاں شروع کرتی ہیں، گوروں نے جناب وہ نیشنل جیوگرافی کا کیمرہ لے کے خانہ کعبے میں پہنچ جانا، انہوں نے کہنا چھڑ دو اسلام دی کہانی ہے تے تو چیک کرنے ہیں، تو آڈی ساری چڑیاں پھڑیاں جانیاں دے، سارے کبوتر پھڑے جانے دے، الٹا اسلام کی بدنامی ہو جانی ہے۔ بالکل جھوٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اور سر میں نے بتا دیا نا، چھوڑ دو سائنٹیفک، ہے ہی جھوٹ ہے، تھوڑے دسنے نال کیا ہو جائے گا، پریکٹیکلی موجود ہے۔ میں نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے کتنے پاکستانیوں کو 2007 میں حج کے دوران، مجھے یاد ہے عصر سے مغرب کے دوران نا وہ تھوڑی سورج نیچے ہوتا تھا نا تو کبوتر آ جاتے تھے، میں نے کتنے پاکستانیوں کا وہ تکو گنبد خضرا کی ٹپ کے اوپر وہ سوئی صرف اتنی سی پر، اس کے اوپر بھی کبوتر بیٹھا ہوا ہے۔ میں دیکھ لو پاکستان جا کے ایک پاکستانی نے نہیں مننا، ایتھے دیکھ لو قوت کشش سکل، او انہوں تو کشش سکل کہنی چاہیے، انہوں گریوٹی دے گھوڑے نے پڑھائی ہے، اللہ دے بندے ہو تسی ساڈے ورگے پڑھے لکھے لوگوں نو تے گریوٹی نہ دسو، تانوں تے پتہ ہی نہیں کشش سکل کہندے کس نوں نے، تے جھوٹ مار رہے ہو، پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اے گھوڑا تے اے میدان، ٹھیک ہے نا، کہ کبوتر بھی بیٹھ رہے ہیں، ساری چیزیں بیٹھ رہی ہیں۔ اس سے بڑی بات ہے اس کے اوپر بندے چڑھ رہے ہیں، ہیں ہاں اوپر چڑھتے ہیں، سارے چڑھتے ہیں، نہیں گستاخان رسول سارے چڑھتے ہیں اس پہ۔ پاکستان میں تو کہتے ہیں نا یہ نجدی ہیں سعودیہ والے، تو وہ سارے عربی اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں غلاف کعبہ چینج کرنے کے لیے۔ وہ پاکستان کے جو مزارات پہ متولیین ہیں اور ہمارے محکمہ اوقاف کے جو وزراء ہیں ان کو تو نہیں وہاں غلاف کعبہ چینج کرنے کے لیے بلاتے، وہ تو اپنے ہی علماء کو اور اپنے ہی فوجیوں کو اوپر چڑھاتے ہیں نا۔ تو سارے گستاخان رسول نے تہاڈی نظر تسی چڑی دی گل کر رہے ہو تے گستاخ بھی چڑھتے تھے کعبے دے اوتے، اور دسو تو رہن دو، اللہ دے بندے پرانیاں گلاں چھڑ دو، میں اور پاسے ٹر پاواں گا، پانی پاؤ یار، پیاس لا چھڑی انہوں نے منو۔ اچھا علی بھائی اس میں یہ بتائیں کہ بات ٹھیک ہے، اچھا گنبد خضرا کی اتنی فضیلت کہاں پہ، مطلب اس کی تو پہلے فضیلت ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ الوفاء الوفاء کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے اس عمل کو کنڈیم کیا گیا ہے، تو یہ فضیلت کہاں سے بنا لی گنبد خضرا کی؟ وہ بس انہوں نے خود بنائی ہے، خود حمزہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ 668 ہجری میں یہ گنبد رکھا گیا، حالانکہ گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 650 سال تک گنبد نہیں تھا۔ تو گنبد کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، گنبد خضرا اور قبروں اور مزارات کے احکامات، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، اس میں نے سب کچھ بتایا، ٹھیک ہو گیا، چھوڑ دیں، مسئلہ 27 ہے میرا۔ اچھا علی بھائی آپ کی بعض ویڈیوز کے نیچے چند لوگوں نے نا کمنٹس کیے ہوتے ہیں، اس کمنٹس میں بڑی ایک منٹ رک جائیں، آگے بٹھائیں جی، جنہوں نے بیٹھنا ہے، جو رخصت ہوں تو وہ ہاں ادھر آگے بیٹھے، ادھر بھی آگے بیٹھے، یار یہ مجھے نہ کرنا پڑے فرحان، نہیں میرا کام نہیں کہ میں ویڈیو رکواؤں،
بندے رکے تو پیچھے سے بندے بلائیں نہیں, جو اٹھ کے چلے گئے وہ تو ٹھیک ہے نا, انہوں نے جانا ہے, ظاہر ہے میں نے عام لوگوں کو کہا جس وقت ضرورت پڑے آپ اٹھیں, تو علمی مجلس تو سب کے لیے باؤنڈ نہیں ہوتی نا, لیکن جیسے کہ اٹھ کے جاتا ہے تو کرسی کو فل کر دیا کریں, کیونکہ آپ کے ملک میں تو کہتے ہیں خالی کرسیوں سے خطاب, ٹھیک ہے نا جی. آج اگلا سوال کرو. جی آپ کی بعض ویڈیوز کے نیچے چند لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں, بڑے غلط قسم کے گالیاں بھی دی ہوتی ہیں, تو اس میں جو ڈیلیٹ کیوں نہیں کر دیتے آپ کمنٹس کو, جبکہ دعوت حق جو ہے وہ خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں سارا کچھ, اس کو یہ بات ہے, گالیوں والی بات تو ہے. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ میری کسی ویڈیو کے نیچے کمنٹس ڈیلیٹ کیے جائیں, یعنی ہم فریڈم آف ایکسپریشن چاہتے ہیں کہ لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن ہو, وہ اپنا اظہار رائے کر سکتے ہیں. البتہ اگر گندے کمنٹس کریں گے, ہماری ہزاروں ویڈیوز میں صرف ایک ویڈیو ہے جس پہ ہم نے کمنٹس بین کیے ہیں, وہ اورل سیکس والی ویڈیو ہے, مور دین 3 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں, 30 لاکھ سے زیادہ لوگ. اس کے نیچے ہزاروں کمنٹس سے بڑے بڑے گندے کمنٹس لوگوں نے کیے تھے. واحد ویڈیو ہے جس پہ کمنٹس بین کیے ہیں, وہ بھی صرف یہ بے حیائی والے کمنٹس کی وجہ سے. ہم کمنٹس نہ بین کرتے ہیں نہ ڈیلیٹ کرتے ہیں. البتہ میں نے بھائیوں کو کہا ہے کہ جہاں پہ گالی کو لکھے نا وہ آپ ڈیلیٹ کریں, اور بڑی بڑی گندی گالیاں لکھی ہوتی ہیں. اختلاف رائے کو کرتا ہے 1000 کمنٹس کرے, ڈیلیٹ نہ کریں. اور آپ دیکھیں ہماری ویڈیوز کے اوپر لوگوں نے مخالفین کے کمنٹس بھی ہوتے ہیں, یہ علیحدہ بات ہے کہ زیادہ تر پازیٹیو کمنٹس ہی ہوتے ہیں, نیگیٹو ہوتے ہیں لوگ جواب بھی دے دیتے ہیں نیچے. ہم کبھی کمنٹس ڈیلیٹ نہیں کرواتے, میں اس چیز کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. حق ہے, اور ہم تو چاہتے ہیں دعوت حق کو فائدہ ہوتا ہے اس سے, کیونکہ ہم نے کتاب و سنت سے بات کی ہوتی ہے, نیچے لوگوں نے شڈول چھوڑی ہوتی ہے, تو لوگ خود نیچے جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ علی بھائی نے تو دلیل دی ہے, آپ دلیل پیش کریں. تو اس سے دعوت حق کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان؟ فائدہ. ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کی جہالت اور کھل کے عوام کے سامنے آئے. فل جاہلانہ کمنٹس کریں, نیچے گالی گلوچ نہ کریں, جاہلانہ کمنٹس کریں. اور جاہلانہ کمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا دل تو نہیں مانتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیا بول رہا ہے, تو یہ سارے جاہلانہ کمنٹس ہیں. یہی تو ہمارا مقدمہ ہے کہ سارے سنا کے سننی نے ٹنی, اسی پڑھ پڑھا کے سننی صحیح سننی. تو ہمارے مخالفین جو ویڈیوز چڑھا کے میرے پہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں نا, آپ کبھی ان کے نیچے کمنٹس پڑھیں, ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے. لوگوں نے اتنا علم الکلام سے جواب دیا ہوتا ہے اور وہ کمنٹس ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اور اس کو چیک کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. ویسے تو یہ ویڈیو ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کی وجہ سے کوئی 200-400 بندہ دیکھ لیتا ہے, یہ نہ لکھے تو کسی نے بھی نہیں دیکھنی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر کاؤنٹنگ آ رہی ہوتی ہے کہ اس کے نیچے کمنٹس کتنے ہوئے ہیں. آپ اگر کمنٹس ڈیلیٹ بھی کر دیں نا, کاؤنٹنگ میں سے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے. تو آپ دیکھیں اوپر لکھے ہوں گے 100 کمنٹس, نیچے آپ دیکھیں گے تو 25 ہوں گے, باقی 75 انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے ہوتے ہیں, اور سمجھ لو انہوں نے خلاف سن. ہم یہ کام نہیں کرتے. ہاں جہاں پہ گالی گلوچ ہو, وہ میں نے بھائیوں کو کہا کہ گالی گلوچ کو ضرور ڈیلیٹ کریں. وہ کوئی اسلامی علمی طریقہ نہیں ہے, نہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے کہ آپ گالیوں کے ساتھ اختلاف کریں, اور یہ بھی اسلام کی ناپسندیدگی ہے. مجھے پرسنلی کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی مجھے گالی میں نکالے. میں آپ کو پرسنلی بات بتا رہا ہوں, کتنے علماء نے مجھے کتنی کتنی گندی گالیاں نکالی ہیں, اور میں نے اپنی ویڈیوز میں ان کے لیے تعریفی کلمات کہے. میں علم کی فیلڈ کا بندہ ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. گالی نکال کے وہ اپنا ظرف شو کر رہا ہے, میں علمی تحقیق میں کسی کی قدر کر کے اپنا ظرف شو کر رہا ہوں. گالی میں صرف ہمیں خطرہ یہ والا ہوتا ہے کہ لوگ پڑھیں گے, فیمیلز بھی پڑھتی ہیں, پھر بعض کا اتنی واحد گالیاں ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے علماء کی وکیبلری جو ہے نا گالیوں کی, وہ دنیا داروں سے زیادہ ہوتی ہے. عام آدمی اتنی موٹی گال کرتا ہے, یہ اتنی موٹی گال کرتے رہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس وکیبلری سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے کہ وہ لوگ پڑھیں گے, ورنہ مجھے نہیں فرق پڑتا. مجھے بتائیں اگر کسی نے نیچے گالی کی ہے, اس سے ہماری دعوت حق کو کیا نقصان ہوگا. پچھلے 100 سالوں میں نبی علیہ السلام کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں, اور اسلام تیزی سے جتنا ان 100 سالوں میں پھیلا ہے نا, پچھلے 1400 سال میں نہیں پھیلا اتنی تیزی سے. اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ اینڈ یورپ. حالانکہ 60,000 میں سے 60 کتابوں کے جواب بھی مسلمانوں نے نہیں دیے. مسلمان بات صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی سلمان رشدی کو قتل کر دو. سلمان رشدی کی کتاب کا جواب دینا وہ مشکل ہے ان کے لیے, اس لیے کہ اس کتاب کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ اپنے بزرگ بابوں کی کتابوں کو بھی نگیٹ کرنا پڑے گا. رشدی دجال نے جو کچھ نبی علیہ السلام پہ ایلیگیشن لگائے ہیں, اس نے کوئی گھر بیٹھ کے نہیں لگائے ہیں. وہی جھوٹی کتابیں جو گستاخانہ عبارتیں ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں نا کہ یار یہ جعلی روایتیں کتابوں میں نکالو اس کو, وہی اس نے جمع کی ہوئی ہیں. راجپال نے, جس کو غازی علم دین نے مارا تھا, اس نے بھی کوئی اپنی طرف سے تو باتیں نہیں لکھی ہوئی تھی. یہ ساری جعلی باتیں کتابوں میں.
ہم یہی تو رونا روتے ہیں کہ مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ یہ جھوٹی روایتیں کتابوں میں موجود ہیں، اور اس میں بعض اوقات حیا سوز، ایمان سوز روایتیں، نبی علیہ السلام کی شخصیت کو بدنام کرنے والے جھوٹے واقعات موجود ہیں۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، نبی علیہ السلام کو بدنام کرنے والے جھوٹے واقعات، آپ یوٹیوب پہ لکھیں آپ کو پتہ چلے گا، وہی واقعات وہ نقل کرتے ہیں تصوف کی کتابوں سے اٹھا کے، ٹھیک ہے جی، کشف المحجوب سے اٹھا کے، حشر بہشت سے اٹھا کے، اور اسی طریقے سے تاریخ کی کتابوں سے اٹھا کے کرتے ہیں۔ اور جواب انہوں نے کہاں سے دینے ہیں؟ یہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں مار دو اگلے کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری کمپیٹنسی نہیں ہے، اور اگر ہم نے جواب دیا تو جواب رشدی کو بعد میں ہو رہا ہوگا، ہمارے بابوں کو پہلے ہو رہا ہوگا، تو لوگ پھر ہمیں بابی کہیں گے، ٹھیک ہے، نہ میں بابی تو نہ میں بابی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اکثر ویڈیوز چڑھی ہوتی ہیں آپ کے نام سے، رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا، تو یہ سب کو اجازت ہے مشہور ہونے کے لیے، ایسا کر سکتا ہے؟ اگر وہ واقعی مجھے رپلائی کر رہا ہے تو کرے، اگر وہ قرآن و حدیث کو رپلائی کر رہا ہے نا، تو پھر رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا نہ لکھا کرے رپلائی ٹو صحیح بخاری اینڈ صحیح مسلم۔ یعنی اگر میں بخاری سے حدیث بیان کر رہا ہوں 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی، تو اب عمار کے مخالفین کی جماعت کو دوزخی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، دوزخی نہیں، دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت اور باغی جماعت نبی علیہ السلام نے کہا، نقل کس نے کیا؟ بخاری نے، تو انجینئر صاحب تے کہڑا غصہ ہے؟ کٹو امام بخاری سے اگر کٹنا چاہتے ہیں، بلکہ امام بخاری کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تو وہ رپلائی ٹو بخاری مسلم لکھا کریں، یا لکھا کریں رپلائی ٹو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ آپ اپنے ایمان سے یاد ہو بیٹھیں۔ اچھا علی بھائی، رمضان المبارک کی آمد ہے، اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی لیکچرز ہیں تو ان کے نمبر بتا دیں، خصوصاً فقہی احکام و مسائل کے متعلق، اور یہ بھی کائنڈلی ذرا بتا دیں کہ کیونکہ اس میں لکھا ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی کہ کون سے مسئلے میں کون سے چیزیں ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے۔ دیکھیں، رمضان المبارک پہ میرے ڈیٹیل 4 لیکچر ہیں، مسئلہ نمبر 53A B C D، ٹھیک ہے جی، اور اس میں نے فقہی احکام و مسائل بڑے ڈیٹیل کے ساتھ بتائے ہیں، اور ان کے کلپس بھی ہمارے یوٹیوب والے چینل پہ ہیں، سحری اور افطاری کے مسائل، اور سحری کی ٹائمنگ پہ سنی شیعہ اختلاف، رویت حلال، یہ ساری چیزیں اس کے اندر کلپس کی فارم میں بھی آئی ہوئی ہیں۔ آپ جو بھی لکھیں گے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کلپ کھل جائیں گے۔ اچھا، اس میں ایک سرسری طور پہ ایڈ کر دوں، مجھے پچھلے دنوں کچھ ای میلز آئی تھیں، یہ پیچھے جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں دے سکتا تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں اکیڈمی سے باہر نکال دے فوراً۔ اچھا، تو یہ اکثر لوگ مجھے ای میلز بھی کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی آتی ہوں گی، مجھے ضمناً اس کے اوپر یاد آ گیا، آپ نے کہا نا وہ جو لیکچرز کون کون سے ہیں، کئی لوگوں نے کہا جی آپ کی کچھ ویڈیوز یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہو گئی ہوئی ہیں، اور کچھ کلپس ڈیلیٹ ہو گئے ہوئے ہیں، یا آپ نے کر دیے ہیں، وہ کیوں کیے ہوئے ہیں؟ تو میں ذرا اس کے اوپر کیٹاگوریکل بتا دوں، اس کی کئی ایک ریزنز ہوتی ہیں یوٹیوب سے ویڈیو ہٹانے کی۔ کئی میری ویڈیوز ہیں جو دوبارہ سے ریکارڈ ہو چکی ہیں، جیسے مسئلہ نمبر 5 حیات النبی والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ نیا ریکارڈ ہوا تھا ہم نے پرانا ڈیلیٹ کر دیا۔ حاضر و ناظر کے اوپر مسئلہ 7 نیا ریکارڈ ہوا، پرانا ڈیلیٹ کر دیا۔ درود شریف پہ مسئلہ 56 نیا ریکارڈ ہوا، پرانا ڈیلیٹ کر دیا۔ وہ آبویس ہے، پھر ورنہ کنفیوژن ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض ویڈیوز کی پکچر کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، آواز نہیں اچھی ہوتی، اور ہم بہتر فارم میں اسے ریکارڈ کروا دیتے ہیں، پھر پرانے کلپ ہم اڑا دیتے ہیں خود۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کسی مسئلے میں رجوع کر لیا تو میں پرانا کلپ ڈیلیٹ کر دوں، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کس سے رجوع کیا ہے، میں نے کب کہا تھا۔ یہ تو اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جو منسوخ آیات ہیں وہ نکال دی جائیں، وہ منسوخ ہوں گی تو پتہ چلے گا نا یہ ناسخ فلاں کی منسوخ ہے، تو ہم وہ ویڈیوز جس پہ میں رجوع بھی کرتا ہوں نا، وہ ویڈیو میری چڑھی رہتی ہے، اتارنے میں اس طرح کی ریزنز ہوتی ہیں۔ پھر بسا اوقات کوئی ایسی ویڈیوز بھی، کاپی رائٹس والا مسئلہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم حد الامکان کوشش کرتے ہیں کسی دوسرے کی ویڈیو نہ لگائیں کہ وہ یوٹیوب پہ کاپی رائٹ کلیم کر کے ہماری ویڈیو اڑوا دیں۔ ایسے بھی تک ہماری کوئی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہے، حالانکہ 2-4 کلپ میں ہم نے علماء کے کلپ ڈالے ہوئے ہیں ساتھ، لیکن کسی نے کاپی رائٹس کلیم نہیں کیے، وہ ذرا پبلکلی انہوں نے پھر ہوگا۔ میرے کلپ تو سارے کرتے ہیں، سوائے یہ کہ کوئی حرکت کرے تو پھر ہم ڈیلیٹ کراتے ہیں، ورنہ ادروائز ٹھیک ہے، وہ اپنا ظرف شو کریں۔
اس حوالے سے کچھ ویڈیوز واقعی ڈیلیٹ کی ہوئی ہیں ہم نے، اور وہ بعض اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ہمیں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑی ہے. وہ اسپیسیفکلی ہو گئی تھی، ان ویڈیوز کو لوگ مس یوز کر رہے تھے، کبھی مناظرے کے نام سے، کبھی فلاں کے نام سے. اور پھر بعض کم عقل لوگ ہیں، جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کو غلط کہتے ہیں، ان کتابوں کے چھاپنے والوں کو غلط کہتے ہیں، بزرگوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا لینا دینا ویسے ان بزرگوں کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے درمیانے بزرگ ہیں. ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں، درمیانے والوں کو نہیں مانتے. یہ کہتا نہیں پرانے بزرگ، اور جن کو یہ پرانا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو درمیانے ہوتے ہیں. 8 سے 1000 سال پہلے کوئی بزرگ ہے، وہ پرانا تو نہیں ہے، وہ درمیانہ ہے. پرانا وہ ہے جو 1400 سال پرانا ہے. نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین. لہٰذا یہ جیسے میں نے وابی اور بابی 2 ٹرم بنائی ہیں نا، آندہ کہنے پرانے بزرگوں نہیں مانتے، ان کو نہیں، پرانے کو مانتے ہیں، درمیانے کو نہیں مانتے. اور درمیانے سے دونوں طرف کنایا ہو سکتا ہے، نہ ادھر نے نہ ادھر نے. ٹھیک ہے نا جی. کتابوں سے تو یہ لگتا ہے ان شخصیات کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. ہم درمیانوں کو نہیں مانتے، پرانوں کو مانتے. اس لیے کہ آج جو ہے نئے، انہوں نے بھی 500 سال بعد پرانا ہو جانا ہے، لیکن انجینئر سالی ڈاکٹرائن میں یہ بھی درمیانے ہی رہیں گے. پرانے پہلے 300 سال والے ہی ہیں. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے ہوں گے. تو جو درمیانہ زمانہ ہے نا، اس کی ماشاءاللہ بڑی تعریف نبی علیہ السلام نے کی ہے کہ اس زمانے میں کتنا بیڑا غرق کیا جائے گا. تو ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں، درمیانے بزرگوں کو نہیں مانتے. تو یہ جتنے پرانے بتا رہے ہوتے ہیں، آپ جتنے بھی دیکھ لیں. میں اب کسی بزرگ کو گمراہ یا صحیح ہونے کے اعتبار سے نام نہیں لینے لگا. اب جو میں نام لوں گا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی پرانے نہیں ہیں. یعنی اگر کوئی کہے کہ امام غزالی پرانے ہیں، نہیں، 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. وہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 500 سال بعد، وہ بھی درمیانے ہیں. اچھا جی. شیخ عبد القادر جنانی رحمہ اللہ 571 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ امام غزالی کے بعد فوت ہوئے ہیں، وہ بھی درمیانے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی 633 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ تو بہت ہی آگے ہیں، ان سے پہلے 600 سال کے، وہ بھی درمیانے ہیں، درمیانے میں بھی اس طرف ہیں. علی بن عثمان حجویری 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ بھی درمیانے ہیں، اس سے پہلے 450 سال کے مسلمان موجود ہیں. پرانے ایسی تو ہم دسنے ہیں. سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 13 ہجری. ٹھیک ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 24 ہجری. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 35 ہجری. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 40 ہجری. پھر آگے آپ تابعین میں آ جائیں. حسن بصری المتوفا 110 ہجری. اس سے آگے آ جائیں آپ امام شافعی 204 ہجری، امام حنیفہ 150 ہجری، امام مالک 179 ہجری، امام احمد نمبر 241 ہجری، یعنی ان کی سن وفات ہے. تو ان لوگوں کی بات کریں تو ہم پرانوں کو مانتے ہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے. نہ میں وابی تو نہ میں بابی، نہ میں بابوں کا ماننے والا، اور نہ میں یہ جو آپ نے ایک سو کالڈ اپنے زوم میں گالی بنائی ہے، ہم مسلمان ہیں. اسی طریقے سے نہ میں نویں دا بننے والا، نہ میں درمیانے دا مننے والا، میں صرف پرانے دا مننے والا. اور پرانے تو اڈے والے نہیں، پرانے ہو جو واقعی پرانے، جن کو نبی علیہ السلام نے کہا ہے پہلے 300 سال، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. اور اس حدیث پہ یہ بخاری مسلم میں، ترمذی میں، امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے. ٹھیک ہے نا. اس حوالے سے انہوں نے ایک باب بھی باندھا ہے کہ ان صدیوں کی کیا برکات ہیں. تو ہم ماشاءاللہ پرانے بزرگوں کو مانتے ہی ہم ہیں. آپ لوگ پرانوں کو نہیں مانتے ہیں، آپ درمیانوں پہ اٹکے ہوئے ہیں، اور خود بھی آپ پھر درمیان میں ہی اٹک گئے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تو بندو پیچھے جاؤ، کہتے ہیں پیچھے ویکھو، اسی کہتے ہیں تھوڑا جا اور پیچھے ویکھو، ادھا پیچھے نا ایسا کر کے نا ویکھو، ایسا کر کے دیکھو. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یا بہت پرانے ٹھیک ہوں گے یا نئے ٹھیک ہوں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا قرب قیامت میں جو ہے نا دوبارہ سے نشت ثانیہ ہوگی. ٹھیک ہے. یا پرانے ٹھیک ہونے نہیں یا نوے، وہ شکار کا مسئلہ رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے جو آپ بڑے بتائیں نا امام مہدی کیا پرانے ہوں گے؟ بالکل نئے ہوں گے، قرب قیامت میں آئیں گے نا. ٹھیک ہے. سارا مسئلہ ہی درمیانے دا ہے، پرانے نویں دا مسئلہ کوئی نہیں، اے درمیانے دا مسئلہ ہے. حسب حال. ٹھیک ہو گیا جی. کہ خبرناک
حسب حال ٹھیک. حسب حال. چلو جی. اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے، شیعہ حضرات جو امام ضامن باندھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل جعلی ہے. امام ضامن باندھا جائے یا اس طریقے سے تعویذات لٹکائے جائیں کہ یہ کوئی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے، نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت نے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنت اذکار سکھائے ہیں. آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے سونے سے پہلے جسم پہ پھونک کے مل لیں. بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام المعوذات سے پناہ لیتے تھے. المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں اللہ کی. اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو بھی بیمار ہوتا آپ اسی کے ذریعے دم کیا کرتے تھے. دم پہ میرا مسئلہ 109 ہے، بڑے لوگ دیکھ چکے ہیں ماشاء اللہ، وہ دیکھ لیں. تو یہ امام ضامن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل جعلی کام ہے یہ. دنیا کس مٹیریل سے بنائی گئی ہے؟ یعنی اس میں جو قرآن و حدیث میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں کہ دنیا کو ان چیزوں سے بنایا گیا. حدیث میں مختلف چیزیں ملتی ہیں. باقی صحیح مسلم میں حدیث ہے انتم اعلم بامر دنیاکم، دنیا کے کاموں کو تم بہتر جانتے ہو. حدیث میں تو موٹی موٹی چیزیں آئیں گی. ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سائنس سکھانے نہیں آئے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سائنس کا معلم بنا کے بھیجا ہے. آپ دین کے معلم ہیں، ہدایت کے معلم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہٰذا آپ کہہ دیں پیریوڈک ٹیبل کھول کے میں آ جاؤں کہ یہ حدیث سے ثابت کریں تو نہیں ہوگا. نہ نبی علیہ السلام کو اس حوالے سے جو ہے وہ مبعوث کیا گیا تھا. مسئلہ 39 ہے، علم وحی اور علم سائنس ان کا دائرہ کار، وہ آپ دیکھ لیں. تو یہ سارے مٹیریل وغیرہ یہ سائنس کی فیلڈ ہے، اور اللہ نے 2 علوم دیے ہیں، ایک ریویلڈ نالج وحی کا علم اور ایک وائڈ نالج جو آپ کا سائنس کا علم ہے. دا نالج obtained through observations and experiments. لہٰذا اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیاوی معاملات کے اندر آپ نے اسٹیبلش سائنس کی طرف رجوع کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. نماز جنازہ میں اگر امام 2 طرف سلام پھیرے تو مقتدی کو ایک طرف پھیرنا چاہیے یا 2 ایک طرف ہی پھیرنا چاہیے. آپ کیوں سنت سے ہٹتے ہیں؟ آپ ایک طرف پھیریں. تو وہ پھر امام کی پیروی والا چکر ختم ہو جائے. امام اگر خود ہی سنت کی پیروی نہیں کر رہا، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ امام اگر پگڑی پہن کے نماز پڑھائے تو آپ بھی پگڑی پہن کے نماز پڑھیں گے. یہ تو کسی نے نہیں پوچھا کبھی. تو اعمال اور افعال میں اگر امام غلطی کرتا ہے، کئی امام ہے وہ پوری نماز میں داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں، تو آپ کیا مقتدی کے لیے بھی ہے کہ وہ یہ کام کرتا رہے؟ نہیں، اس کا ذاتی فعل ہے. نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا وضاحت کر دیں اس کی. جو اسٹیبلش فرق یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ وعید بھی نازل کرتا ہے کہ اگر اس کو نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، اور پھر قوموں پہ عذاب بھی آتا ہے. جیسے نوح علیہ السلام رسول تھے، مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے. اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام. باقی نبی جو ہوتے ہیں نا وہ صرف دعوت دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر ہمیں نہ مانا تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے. جیسے یوسف علیہ السلام، ان کی قرآن پوری میں دعوت پڑھے، صرف دعوت توحید ہے. انہوں نے کہیں نہیں کہا اگر میرے پہ ایمان نہ لائے تو تم یہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو نبی جو ہوتا ہے وہ اس کا انکار کرنے پہ عذاب استیصال دنیا میں نہیں آتا، آخرت میں تو آئے گا. اور اس لیے نبی قتل بھی ہوتے ہیں، رسول قتل نہیں ہوتے. رسول کے پیچھے اللہ کھڑا ہوتا ہے، حفاظت کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کتب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز طے کر دی ہے لأغلبن انا ورسولی، کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. ہمارے نبی علیہ السلام بھی غالب رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کافروں نے بڑی سازش کی ہے آپ کو شہید کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کیا. تو یہ ایک مین فرق اس حوالے سے مانا جاتا ہے. اچھا، صاحب شریعت بھی ہوتا ہے رسول. نبی جو ہے وہ آلریڈی کسی شریعت والے پیغمبر کی دین کا مجدد بن کے آتا ہے. پیغمبر بھی ہوتا ہے اور مجدد بھی ہوتا ہے. جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کے لیے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. ٹھیک ہو گیا. کیا سال بھر کے لیے گندم راشن کے طور پر جمع کر سکتے ہیں؟ کریں، کیوں نہ کریں، کوئی حرج نہیں. تو وہ ذخیرہ کرنے میں نہیں آئے گا؟ نہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں نا آپ. ذخیرہ اندوزی تو یہ ہے کہ آپ پوری مارکیٹ سے گندم اٹھا لیں، آپ اپنے لیے ضرور کریں. جتنے کتنی کو کر لے گا یار، کسی کے کتنے بچے ہوں گے، کتنی بیویاں ہوں گی. ایک کوئی کویت دا امیر سے نہیں ہے نا کوئی جناب پورا جہاز لے کے نسیا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح تو نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے؟ یہ بھی غلط کہا جاتا ہے. کسی حدیث میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم نہیں، ہم تو اسے بھی غلط سمجھتے ہیں. صدیق اکبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فاروق اعظم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ مولویوں نے ٹرم ڈیوائز کی ہیں، حدیث میں صرف صدیق آیا ہے. ٹھیک ہے جی. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ہے، سنن الکبریٰ البیہقی میں نے واقعہ معراج والے لیکچر میں 126 ABC میں بتایا تھا
کہ واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا ہے. صدیق اکبر یہ بالکل بدعت بنایا ہوا ہے، صدیق ہے صرف، فاروق اعظم بھی نہیں، صرف فاروق ہے. اچھا آپ مجھے یہ پوچھیں صدیق اکبر فاروق اعظم آگے کیا آتا ہے؟ صرف غنی. اتھی ہونا چاہیے تھے غنی کبیر، کوئی نہیں نہ آیا، وہ صحیح ہے صرف غنی. حیدر کرار، حیدر اعظم تو کوئی نہیں آیا نا. علی المرتضیٰ ہی آیا، مرتضیٰ اعظم تو نہیں آیا نا. تو یہ پہلے دو علماء نے بنائے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ اس لیے بنائے کہ تاکہ اس کے ذریعے ہم کسی اور کو بھی ٹائٹل دے دیں گے. وہ ٹائٹل بھی غلط ہے. وہ کہتے ہیں جی اپنے زمانے میں معظم تھے، ہم کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے. ان کے زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام موجود تھے، ان کے استاد اور سب سے بڑے عالم. ویسے تو ہم امام مالک کو بھی ان سے بڑا امام سمجھتے ہیں، کیونکہ امام مالک حدیث کے بھی امام تھے، فقہ کے بھی امام تھے. امام حنیفہ سے اگر کمپیئر کیا جائے ان کے زمانے میں امام مالک ان سے بڑے امام تھے، اور امام مالک کے پوتا شاگرد ہے امام حنیفہ. جی امام مالک کے شاگرد ہیں امام محمد. امام محمد نے امام مالک سے الموطا امام مالک نقل کی تھی، جو الموطا امام محمد کے نام سے مشہور ہے. جب امام حنیفہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا مجھے بھی یہ حدیثیں لکھوانا جو تم مالک سے سیکھ کے آئے ہو. تو امام حنیفہ تو پوتا شاگرد ہے امام مالک کے، تو امام مالک کو امام اعظم کہا کرے نا. ٹھیک ہو گئے؟ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے اور کروایا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا تو کوئی نہیں کرتا، کروایا ہی جاتا ہے سر، کروایا جاتا ہے، کسی کو کروایا جاتا ہے. جس کو آپ کروا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے. جیسے ہی اس کے بعد پیسے آ گئے اس پہ حج فرض ہو جائے گا، اور وہ اس طریقے سے جو حج کرے گا دوبارہ اگر وہ امیر بھی ہو جائے دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں. اجماع ہے اس پہ. وہ کہتے ہیں نہیں وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے حج کرا رہے ہیں اس پہ تو حج فرض ہی نہیں. بھئی جیسے ہی آپ نے زکوٰۃ کے پیسے اس کو دیے تو استطاعت پیدا ہوگی اس کے اندر، اس پہ حج فرض ہو گیا، کرے. اور یہ جو مشہور ہے جب تک ماں باپ حج نہ کرے اولاد نہیں کر سکتی، جھوٹ ہے. جس کے پاس مال ہے اسی پہ حج فرض ہوگا، ماں باپ پہ کہاں سے فرض ہو جائے گا؟ ماں باپ غریب ہیں تو نہیں کریں گے. میت کو بیری کے پتوں سے غسل دینا کیسا ہے؟ سنت ہے. وہ جھاگ کے لیے اور وہ صابن کے ایکویلنٹ استعمال ہوتا تھا. 7 بیری کے پتے لے کے، صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جب یعنی ان کے غسل کے لیے کہا تو کہا کہ 7 بیری کے پتوں. اب اس کے ایکویلنٹ جو ہے نا وہ بیری کے پتے لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ اسی طریقے سے کہ آپ کے پاس ٹوتھ پیسٹ بھی موجود ہے، ٹوتھ برش بھی موجود ہے، اور اب آپ مسواک تلاش کر رہے ہیں. چلیں یہ تو مثال علماء کو بری لگے کہ میں نے علماء کے لیے اس سے بھی اچھی مثال رکھی ہے. یہ کہتے ہیں جی مسواک تو سنت ہے نا جی، ٹوتھ پیسٹ والا ثواب نہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اب بتاؤ غسل کرنے کے لیے جسم سے گندگی دور کرنے کے لیے صابن سنت ہے یا مٹی؟ مٹی. تو کون سے عالم صاحب جو ہیں انہوں نے مٹی کی گاچیاں رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس؟ ادھر کہیں گے جی صفائی نصف ایمان ہے، اصل مقصد تو صفائی ہے تو صابن سے ہی کرتے ہیں. تو سرکار مسواک کی جگہ بھی اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش کر لے تو اصل مقصد صفائی ہے، پھکیاں نال ہے سر. ٹھیک ہے جی. ادھر بھی بیری کا مقصد یہ تھا. تو اگر کوئی صابن، شیمپو یا یہ چیزیں استعمال کرتا ہے، سوپ وغیرہ، تو ٹھیک ہے کرے. کوئی اس کی خاص فضیلت آئی ہے حدیث میں؟ نہیں فضیلت کوئی نہیں ہے. علماء نے کافی فضائل لکھے ہیں کہ جس پہ جادو ہو یہ کر دے فلاں کر دے، ہمیں حدیثوں میں نہیں کہی. ہاں یہ اکثر آتا ہے جادو ہے اثرات ختم کرنے کے لیے. تو چلیں علماء نے لکھے ان سے پوچھیں. امام مقتدیوں کو صف سیدھی کرنے کے لیے عربی میں جو الفاظ کہتے ہیں وہ صحیح سند سے کوئی ثابت جو صحیح الفاظ ہیں وہ بتا دیں. یہی ہے نا استو واعتدلوا، سیدھے ہو جاؤ، صف اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کوئی اور الفاظ بھی ثابت ہیں؟ کیونکہ اکثر عرب کے علماء جو ہے نا وہ اور بھی الفاظ استعمال الفاظ کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ جو بخاری مسلم میں ہے، مشکات میں پہلی جلد میں آپ کو صف سیدھی کرنے کا بیان ملے گا. اس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام صف سیدھی کرواتے تھے. یہ ہے اصل. موبائل بند کروانے کے لیے کسی حدیث میں نہیں آپ کو ملے گا کہ موبائل سائلنٹ کر لیں، نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ امام کی ذمہ داری ہے. ہاں ٹھیک ہے. وہ الفاظ جو بھی بولے جائیں ان معاملات میں اصل مقصد یہ ہے کہ صف سیدھی کروانی ہے. اس کے لیے پنجابی میں بولیں، اردو میں بولیں، عربی میں بولیں. کئی لوگ عربی بولتے رہتے ہیں، پچھلے مقتدیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. دوسری طرف وہی لوگ جو ہیں وہ جمعے کی تقریریں جو ہیں وہ عربی میں نہیں اردو میں کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. اللہ بندو صف بھی اردو چ بول کے سیدھی کراؤ نا، عربی کو بول دو، یا اور عربی بولے اس کے بعد اردو بھی بولے. بات سمجھنے والی بات ہے، لاجیکل بات ہے. 73 فرقوں والی حدیث کے پیش نظر حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی وغیرہ کیا فرقوں میں شمار ہوں گے یا پھر مسلک میں؟ اور مسلک ہیں تو فرقہ اور مسلک کا فرق بیان کریں تھوڑا سا. بڑا اوکھا سوال کیتا جائے. یہ آپس ہی پختن. ویسے تو یہ کہتے ہیں یہ فرقے نہیں ہیں، فروع اختلافات ہیں. لیکن اگر آپ ان کی فقہ کی کتابیں اٹھائیں، ایک ہی مثال کافی ہے کہ خانہ کعبے میں انہوں نے 300 سال تک 4 مصلے رکھے ہیں.
اگر فروعی اختلاف تھا تو 4 مسلح الگ کیوں تھے؟ میں یہ پوچھتا ہوں. اگر یہ 4 فرقے نہیں تھے، ایک ہی فرقہ تھا. جیسے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک بریلوی فرقہ یا ایک گروہ ہے، اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت ہے، الیاس قادری صاحب کی جماعت ہے اور جماعتیں ہیں، لیکن بریلوی جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سارے فرقوں کی جماعتوں والے پیچھے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم مانتے ہیں کہ یہ سارے ایک ہی ہیں. لیکن کعبے میں 4 مسلح، اب تو ہم نے اتنی یہ ویڈیو چڑھائی ہے نا، آپ لکھے خانہ کعبہ میں 4 مسلح، وہ میں نے تصویر بھی کلر ڈھونڈ لی ہے. 300 سال تک جنہوں نے کعبے میں امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے ناموں پہ، ان بزرگوں کا قصور نہیں ہے، 4 مسلح ڈالے، چاروں امام لاگ کھڑے ہوتے تھے. اب فروعی اختلاف کس منہ سے کہتے ہیں؟ اے تے جے پھکی. اس تو بعد انہوں کو جواب ہی کوئی نہیں. اگر یہ فروعی اختلافات ہیں تو امام الگ کیوں تھے؟ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تو اس لیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو فرقے سمجھتے تھے. یہ ہم نہیں سمجھتے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ جانے، اللہ کے معاملات جانے. جو بھی کتاب و سنت کو مانتا ہے، اگر کہیں تعویل کی غلطی لگی ہے، اللہ قیامت دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. ہم نہ کسی کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں نہ دوزخ کی، کیونکہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کتاب اللہ، سنت، اجماع کو فالو کرو بس. شام کے اندر جو شام ملک ہے اس میں علوی آباد ہیں، اہل تشیعوں کا ایک گروہ ہے، تو ان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ کون لوگ ہیں. ان کے بارے میں میرے بھائی پہلی بات ہے کہ یہ کوئی دین، قرآن و سنت کا سوال ہی نہیں ہے. ہم اس طرح کسی کے بارے میں کیا بتا دیں؟ آپ یہ پوچھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں تو یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، تو وہ تو ہم بات کر سکتے ہیں. ہم میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے آپ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کے بارے میں پوچھیں جو یہاں موجود ہیں. جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر صرف ایک نصیریہ فرقہ ایسا ہے جو گمراہ ہے، حضرت علی علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتا ہے. باقیوں کے جب تک ہمارے پاس اتھینٹک دلائل کے ساتھ چیزیں نہیں آئیں گی، ہم ان کے بارے میں اس طرح حکم نہیں لگا سکتے. اسی طریقے سے حوثی ہیں، ان کے بارے میں کبھی کوئی کہتا ہے شیعہ ہے، کوئی کہتے ہیں سنی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں زیدیاں ہیں، اور ان کا پولیٹیکل اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف نہیں ہے. تو اب ادھر چوتھے ملے ہم کچھ نہیں بتا سکتے. آپ ہم سے صرف اصولی بات کریں کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو یہ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ٹھیک ہے یا غلط، بس یہ بات کریں. جان بوجھ کر کوئی جہنم میں نہیں جانا چاہتا تو اماموں نے ایسے عقائد امت میں ڈالے کیوں ہیں؟ اماموں نے کوئی نہیں ڈالے. اماموں کو تو چھوڑ دیں. اماموں سے بڑی پرسنالٹی عیسیٰ ابن مریم ہے، جن کے نام پر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا شرک کھڑا ہوا ہے، بیکارڈن سن آف گاڈ، اللہ کا صلبی بیٹا. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پونے 2 ارب عیسائیوں کو سکھایا؟ ان کے نام کے اوپر کھڑا کیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی تو صفائی اللہ نے قرآن میں دی ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہتے تھے یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، انہ من یشرک باللہ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. عیسیٰ تو یہ کہتے تھے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ اگر فرقے کھڑے کیے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے. اماموں کے نام پہ بھی جن لوگوں نے فرقے کھڑے کیے ہیں تسی انہوں نے پٹو یار، امامہ نے کوئی قصور نہیں، امامہ نے بھی کسیٹو. کیا ہر فرقے میں سے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے یا پورا پورا فرقہ ہی وہ اللہ کے بندو جنت دوزخ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، منو معاف رکھو. ٹھیک ہے، ہم جنرل بات کریں گے کہ جو دوستیوں والے اعمال کرے گا دوزخ میں جائے گا، جو دوستیوں والے عقیدے رکھے گا دوزخ میں جائے گا، جو جنتیوں والے عقیدے رکھے گا جنت میں جائے گا. باقی اللہ کی مرضی ہے کسی کو معاف کرنا ہے یا اس پہ گرفت. علی بھائی سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن میں آتا ہے نا گروہ در گروہ بھیجا جائے گا، اس حوالے سے میں بات. گروہ در گروہ سورہ الزمر کی تفسیر میں نے بتایا گروہ در گروہ سے مراد ہے کہ ایک لیڈر ہوتا ہے، اس کے فالوور ہوتے ہیں. جی آج بھی جو گمراہ فرقوں کے لیڈرز ہیں جو اپنی پبلک کو غلط طرف لگا رہے ہیں، تو ظاہر وہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ساتھ لے کے جائیں گے. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ جی اس وقت کتنے مولوی ہیں، کون سے گروہ دوزخ میں جائیں گے، اس طرح تو ہم اسپیسیفائی نہیں کر سکتے. یہ تو روایت ہی ضعیف ہے، یہ روایت ہی ضعیف ہے. کیا تصوف ایک الگ دین ہے؟ میرا 73 فرقوں کے اوپر نا آپ میرے بھائی کلپ دیکھ لیں، 73 فرقے یوٹیوب پہ لکھے ہیں انجینئر مدنی مرزا، تو میں نے پوری کی پوری بات کھول دی. ایمان علیہ و صحابی جو ہے بہت کمزور روایت ہے. صحیح روایت ابو داؤد میں ہے کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں ہیں اور ایک جنت میں ہے، اور اس کا نام بھی نبی علیہ السلام نے بتایا الجماع، جو نہ بریلویوں کا نام ہے، نہ دیوبندیوں کا، نہ اہل حدیثوں کا، نہ شیعہ کا. الجماع یہ نام آیا ہے ابو داؤد میں، یعنی اجماع اجماع امت. اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی مین سٹریم امت کی وہ انشاءاللہ جنت میں ہی ہے، بے فکر رہیں. باقی اس طریقے سے گروہوں کا معاملہ آپ اس طرح ڈکلیئر نہیں کر سکتے.
کیونکہ اگر آپ ایک گروہ کو 100% صحیح ڈکلیئر کرتے ہیں پھر آپ کو ان کے غلط مسئلے بھی صحیح ماننے پڑ جائیں گے. میرے نظر میں تو روئے ارض پہ کوئی ایک گروہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے 100% مسائل کتاب و سنت کے مطابق ہوں. نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ، کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائی ہوئی ہے. اس کا مطلب ایک گروہ تو آپ کو ابھی نہیں ملے گا. ایک گروہ سے مراد وہی لوگ ہیں جو کسی بھی گروہ میں ہوں گے لیکن وہ ایک پارٹی ہوں گے اس حوالے سے کہ حق بات قبول کر لیں گے کہ جب ان کو بات پتہ چلے گی. بس ادھر تک رہیں، اس سے آگے نہ جائیں. اور وہ جو 72 دوزخ میں کہا گیا اس میں الفاظ نہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. سر مسلمانوں کے جو گروہ دوزخ میں جائیں گے نا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں ہے. کسی کی جرت ہے یہ بات کرے. میں نے شیخ زبیر لزئی صاحب سے بھی ویڈیو میں یہ بات پوچھی، ان کا نہیں میں کیوں کہوں، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا. اللہ نے جس کو معاف نہیں کرنا وہ کافر و مشرک، وہ والا کافر و مشرک ہے جو نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا. باقی جو کلمہ گو مشرک ہے اس کا معاملہ الگ ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے سارے علمی دلائل ذکر کیے. کیا تصوف یا صوفیزم ایک الگ دین ہے؟ کیا ہے یہ؟ پریکٹیکلی تو دیکھیں نا یہ ٹیمپرڈ فارم میں تو آ چکا ہے نا. مسٹسزم جو ہے یا تصوف کہہ دیں یا رہبانیت، یہ تمام مذہب میں ایگزسٹ کرتی ہے. کرسچنز میں بھی ہے، بدھسٹ میں بھی ہے اور مسلمانوں میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے اسے ایک علیحدہ ریلیجن کہا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو مسلمانوں کے صوفی ہیں ان کو ہم ظاہر کافر صوفی تو نہیں کہیں گے، مسلمان صوفی کہیں گے. جو عیسائیوں کے صوفی ہیں ان کو عیسائی صوفی کہیں گے. البتہ ان کے عقائد و نظریات جو کتاب و سنت سے ٹکرائیں گے وہ تو نہیں مانے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پارٹی ہے نا، اس پارٹی میں جو چیزیں کتاب و سنت کے مطابق ہوں گی ایکسیپٹیبل ہوں گی، جو نہیں ہوں گی وہ نہیں ہوں گی. بس اس کا کوئی قرآن و سنت میں کوئی ترغیب آئی ہے اس حوالے سے، رہبانیت یا اس حوالے سے؟ بھائی جو کچھ امت میں اس وقت کر رہے ہیں نا، امت کی اکثریت، ان میں سے کئی چیزیں نہیں آئی ہوئی ہیں. لوگ کر رہے ہیں، بدعت ہے. رہبانیت سے کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا نا، بدعت ہے نا. اسلام میں تو مخالفت ہے رہبانیت کی، لیکن اس کی بنیاد پہ آپ کسی صوفی کو اسلام سے تو خارج نہیں کریں گے نا. آپ کہیں گے کہ ایک بدعت کے اوپر تھا. اگر کسی انسان کی 2 یا اس سے زیادہ شادیاں ہوں اور وہ برابری نہ کر پائے تو کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ انسان کی 2 یا 2 سے زیادہ، ہاں جی، بخشش تو ہو جائے گی، لیکن سر ظلم کی کیٹیگری تو پھر وہ بڑی سخت وعیدیں ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو شخص اس طریقے سے بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو وہ تو اللہ تعالیٰ پھر وہ ظالم کو چھوڑے گا تو نہیں. جنت دوزخ کیا، ہم تو دوزخ کا ایک پھیرا بھی لگانے کے لیے تیار نہیں. اللہ معافی دے، ہمیں تو اتنا ڈر لگتا ہے. اتنی دیدے تری سے کوئی بات کرے گی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. آگے آگے ایک ایک سٹیپ چلتے جائیں، ایک ایک سٹیپ آگے آگے. ٹھیک ہو، آگے چلیں. قیامت کے دن کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مسلمان کی شفاعت کریں گے یا کچھ مسلمان محروم بھی رہ جائیں گے اس سے؟ ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی ہے. البتہ جو مشرک ہے وہ شفاعت سے محروم رہے گا. وہ مشرک امام ابن تیمیہ والا نہیں. ابن تیمیہ نے جو شرک کی اقسام بنا دی ہے نا، اس میں تو دنیا میں کوئی بندہ نہیں بچتا. ٹھیک ہے نا. وہ مشرک جو شرک جلی کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے فیصلہ نہیں کرنا. جس بندے کو جو حالات و واقعات دیے تھے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اس میں حدیث کوٹ کر دیتا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگلے وقتوں میں ایک شخص تھا، بڑا گنہگار تھا. اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا میں کیسا تھا. ان کا تمہارا بڑا اچھا باپ تھا. تو انہوں نے کہا اگر تم مجھے اچھا سمجھتے ہو تمہارے حق میں، جب میں مر جاؤں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور اس کی راکھ بنا کے ہواؤں میں، پانی میں، زمین میں بہا دینا مختلف جگہوں پر. لَإِن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پا لی تو مجھے عذاب دے گا. یعنی مراد کیا کہ اس طریقے سے اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا جب لاش ہی بکھر جائے گی. یہ عقیدہ کفر ہے یا اسلام؟ کفر. مر گیا وہ، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، پانی کو، خشکی کو، جمع ہوا، پھر دوبارہ زندہ کر لیا. ہاں بھی سنا یہ کیا حرکت کی؟ کہا یا اللہ ڈر گیا تھا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا تجھ سے جان چھڑانے کا. اللہ نے فرمایا تیرا یہ یقین تھا تجھے کوئی زندہ کر کے پوچھے گا؟ کہا یا اللہ تھا، تبھی تو میں نے بچنے کے لیے سارا کچھ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے بخش دیا. یہ بخاری مسلم دونوں میں. اب امام ابن تیمیہ یا آج کے ہمارے اہل حدیث بھائی ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ یا اللہ ذرا
نظر ثانی فرمائے اپنے فیصلے پہ، یہ کیسے بخشا گیا؟ تو کفر پہ مرا ہے، لیکن اس کا کفر جزوی تھا، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے زندہ کرنے کو مانتا تھا، صرف یہ نہیں مانتا تھا کہ راکھ بکھر گئی پھر نہیں اللہ زندہ کر سکتا، اگرچہ یہ بھی کفر ہے۔ ابراہیم ابن حجر اسقلانی نے بخاری کی اس حدیث کی شرح میں فتح الباری میں لکھا ہے کہ یقیناً وہ کفر کر کے مرا ہے، لیکن اس کا کفر کیا تھا؟ جزوی۔ اس طرح جو یا علی مدد یا فلاں فلاں کہتے ہیں نا، میں ان کے بارے میں کہتا ہوں ان کو آپ شرک کلی نہ کہا کریں، یہ جزیات میں ہے، کیونکہ آگے ان سے آپ جو کاؤنٹر کوسچن کرتے ہیں وہ پھر آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم علی کو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں، اللہ کی گوئے یہ سب کچھ شرک ہے، لیکن اس کو ہم کہیں گے شرک، لیکن اس کے اوپر کیا ہمیشہ کی دوزخ کا فیصلہ ہونا یا نہیں ہونا یہ اللہ پہ فیصلہ رہنے دیں، یہ امام ابن تیمیہ نے نہیں فیصلہ کرنا، ورنہ تو امام ابن تیمیہ کی عقائد میں نے کتنی خرابیاں حدیثوں کو بتائی ہیں، کیا ان کو ہضم ہو گئی ہیں؟ بدعات بتائی ہیں، سماع موتا کے عقیدے کے وہ قائل تھے، اور میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آج کے دور کے اہل حدیث کے عقیدے امام ابن تیمیہ سے بہت بہتر ہیں، اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، عبد الرحمن کیلانی صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے عذاب برزخ اور اعادہ روح، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کو تو ہم اہل حدیث ہی نہیں مانتے، وہ صوفی تھا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 10 لیکچر دیے کہ ابن تیمیہ صوفی تھے، اور میرا بھی یہ موقف ہے کہ ابن تیمیہ صوفی تھے، لیکن اچھے والے صوفی ہوتا نا، اچھے صوفی اور برے صوفی، یہ وہ والے ہے، وہ صوفی تھے، یعنی وہ اس طرح کے پکے موحد نہیں تھے جس طرح کے آج کے موحدین ہیں۔ جزیات ضرور لکھی کئی جگہ، وہ خود بھی انوالو ہوئے معاملات کے اندر، تو میں اس طرف چل پڑوں گا۔ امام ابن تیمیہ پہ میرا ریسرچ پیپر نمبر 14 آپ یوٹیوب سے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں، اور آپ لکھ دیں امام ابن تیمیہ کے عقائد، میرا کلپ بھی کھل جائے گا جس میں میں نے ان کے عقائد کی کمزوریاں بتائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میلاد بنانا بدعت ہے، لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت صحیح ہے لہذا ثواب ملے گا، تو کل بدعت دلالہ و کل دلالۃ فی النار کتنے رہ گئی، تو وہ رہنے دیں۔ تو اس لیے یہ جزیات کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ آپ اور یہاں کفر اور شرک کی بات کریں کہ ایک بندہ قبر سے مانگتا ہے اور کہتا ہے یہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے یا خدا نے خدائی اس کے حوالے کر دی ہے، کافر ہے، چاہے وہ کلمہ بھی پڑھے۔ مشرکین عرب یہی تو تھے، وہ نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ بت چھوٹے آلیہا ہیں، وہ اولیاء اللہ نہیں کہتے تھے، آلیہا کہتے تھے، حالانکہ سٹارٹ تو اولیاء اللہ سے ہی ہوتا ہے نا، قوم نوح کا شرک بھی اولیاء اللہ سے سٹارٹ ہوا، کرتے کرتے آلیہا بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ ڈفرنس رکھنا پڑتا ہے، یہ بڑی باریک بحثیں ہیں، یہ ہمارے جو بعض مکاتب فکر کے لوگ فوراً دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں، اور وہ یعنی اپنی طرف میں زوم میں توحید کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی خدمت نہیں، خوارج والی اپروچ ہے۔ صحیح ابن حبان میں اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا قرب قیامت میں ایسا زمانہ بھی آئے گا، ایک شخص اپنے پڑوسی کے گردن پہ تلوار رکھ کے کہے گا اوے مشرک، تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ مشرک، آپ فرمایا جو شرک کا فتویٰ لگا رہا ہوگا وہ شرک کے قریب ہوگا، کیونکہ فتویٰ اس کی طرف لوٹ رہا ہوگا، خامخواہ کسی کو مشرک کہہ رہا ہوگا۔ ہمارے یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کچھ بعض علماء ایسے ہیں جو خامخواہ بھی شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، انہوں نے بڑی ایکسٹریم رویوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرک کے فتوے لگائے ہیں اور مسلمانوں کی تکفیر کی ہے۔ یہ تکفیری سوچ سے اوائڈ کرنا، آپ صرف علمی اصلاح کریں، دیٹس آل۔ مثلاً مطلب اس طرح تو نہیں آپ کریں گے، ورنہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 کتاب الایمان میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، ہے نا؟ اب میں یہ حدیث لوں اور میں کہوں جن لوگوں نے سیدنا علی کے ساتھ لڑائیاں کی ہیں وہ سارے منافق ہیں اس حدیث کے تحت، تو میتھمیٹیکل فارمولے میں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا کوئی جرت کرے گا کہ اصحاب جمل کو یا اصحاب صفین کو یا ایون خوارج کو بھی کافر اور منافق کہہ دے؟ زیادہ تر ہم کہتے ہیں پولیٹیکل ٹرم میں باغی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے، حضرت علی حق پہ تھے، لیکن اگر مسلم شریف کی حدیث لی جائے کہ علی سے محبت مومن ہی کرے گا، علی سے بغض منافق ہی رکھے گا۔ اب بنو امیہ کے ممبروں پہ جب حضرت علی پہ لعنت ہوتی تھی تو آپ لاکھ لوگوں کو سمجھائیں کہ جی وہ لعنت تو کرتے تھے لیکن دل میں بڑی حب علی رکھتے تھے، تو یہ آپ دنیا کے کسی کورٹ میں پروف ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ کہیں گے یار یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں، تو سیدھے سیدھے منافقت لگا دیں گے۔ لیکن ہم کیا جواب دیں گے کہ بیسیکلی ان مخالفین پہ دنیا کی محبت کا غلبہ تھا، حضرت علی کے مقام کو سمجھتے تھے، بس وہ جو مسلم اور بخاری میں حدیث ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے، ایک دوسرے سے قتال کرو گے، دنیا کی محبت یا تعویل کی غلطی کی وجہ سے یا انسانی کمزوری کی وجہ سے، اور سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ صحابہ کرام کو علم غیب نہیں تھا، واللہ اگر علم غیب ہوتا تو آپس میں نہ لڑتے۔ اما عائشہ کو اگر علم غیب ہوتا کہ میرے پہ حوض کے کتے بھونکیں گے اور مجھے وہاں پہ جا کے پتہ چلے گا
کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے، تو گھر سے ہی نہ نکلتی. تو اگر یہ بزرگوں والا تھوڑا سا علم غیب بھی صحابہ کو ہوتا نا، جو بزرگوں کے بارے میں انہوں نے کلیئر کیا، تو ان کی آپس میں لڑائیاں نہ ہوتی. ہم تو پہلی بات ہی کرتے ہیں علم غیب کوئی نہیں سی یار، بس جو بعد علم آ گیا سی، وہ بعد علم سے بھی کوئی نہیں سی آیا، انہوں کو بھی کوئی نہیں سی. ٹھیک ہو گیا جی. چلو اگر والد اور والدہ میں اختلاف ہو اور بات طلاق تک آ جائے تو اولاد کس کو ساتھ دے؟ اولاد دونوں کا ساتھ دے، دونوں کا ماں باپ کا رشتہ موجود ہے، باقی جو حق پہ ہے اس کا ایکسٹرا آرڈنری ساتھ دے. اگر باپ نے ظلم کر کے ماں کو فارغ کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ نے آپ کو بھی فارغ کر دیا ہے. آپ نے باپ کا حق ادا کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی. البتہ اس ایک معاملے میں آپ جو ایک حق پہ اس کا ساتھ ضرور دیں، لیکن پارٹی بننے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا دستبردار ہو جائے گا. ویسے اوورال تو بخاری میں آیا گیا کہ ماں کے پہلے 3 حق ماں کے ہیں، چوتھا حق باپ کا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں نہ حق ہے تو اب آپ نے پھر بھی ماں کا ساتھ دینا ہے. نہ حق بھی ہے تو آپ نے ساتھ حق والے کا دینا ہے، پلس آپ نے جو بیسک رائٹس ہیں وہ تو آپ نے سیو کرنے ہیں دونوں کے. ٹھیک ہو گیا. اگر باپ اس نیت سے اپنی ساری دولت خرچ کر دے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ چھوڑوں تو یہ حرام کا جائز؟ مرتکب ہوا ہے. جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایسا شخص تو حرام کا مرتکب ہوگا. 1/3 سے زیادہ مال وہ نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام نے سعد ابن ابی وقاص کو منع فرما دیا تھا. اس میں الفاظ ہیں کہ کیا تو چاہتا ہے تیری اولاد مفلس مرے پیچھے سے، ان کے لیے چھوڑ کے مر، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں. یہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں. کیا اسلام چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنے والا واجب القتل ہے؟ بہت مشکل سوال ہے. اس پہ آپ غامدی صاحب کو سن لیں، مجھے چھوڑ دیں. کیا قادیانی سے نکاح جائز ہے؟ قادیانی والا سوال تو بعد میں کریں نا. پہلے تو مجھے یہ پوچھیں کہ کیا ایک دیوبندی کہے گا کہ بریلوی سے نکاح جائز ہے، یا ایک اہل حدیث کہے گا کہ دیوبندی بریلوی سے جائز ہے؟ ٹھیک ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ان ساروں کے آپس میں ناجائز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ آپس میں ناجائز تعلقات نہ رکھیں، اپنے اپنے فرقوں میں ہی کریں، تاکہ یہ ناجائز تعلقات کی وجہ سے بعد میں مصیبت نہ کھڑی ہو. اسی تو پائی اس طرح جواب دیں گے. ٹھیک ہو گیا. آگے ٹورو. اگر کوئی بات قرآن حدیث اور اجماع میں نہ ہو تو کیا ایک مجھ جیسا غیر عالم اجتہاد کر سکتا ہے؟ اجتہاد ہر بندے نے کرنا ہے اپنی سچویشن کو دیکھ کے. آپ مجھے بتائیں اس وقت عالم کون ہے جو اجتہاد کر رہا ہے؟ آپ جس کا اجتہاد دکھائیں گے میں اسی کے پارٹی کے دوسرے عالم کا اجتہاد اس کے خلاف بتا دوں گا. وہ کہے گا وہ اس کا اجتہاد وہ تو جاہل ہے. علماء ایک دوسرے کو جاہل کہہ رہے ہیں. تو اجتہاد کا تو نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمر کا جو قول ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، قاضی شریح کو خط لکھا تھا کہ کتاب اللہ میں تلاش کر، اس میں نہ ملے سنت میں، سنت میں نہ ملے اجماع میں، اور اجماع بھی نہ ملے تو پھر اجتہاد کر لے، اور اگر نہ کر تو بہتر ہے. تو حضرت عمر نے تو کہا اجتہاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی نٹی گٹیز میں پڑھنی نہیں، موٹے موٹے دین کے اوپر عمل کرو. یہ المصنف ابن ابی شیبہ میں 22990 نمبر اثر موجود ہے. تو اور ویسے علماء کے اجتہاد پہ لوگ چل رہے ہیں، دیکھ لیں. مثلا علماء کہتے تھے ویڈیو کیمرہ حرام ہے، عوام کہتی تھی حرام ہے. اب علماء نے کہہ دیا حلال ہے تو عوام کہتی ہے حلال ہے. تو علماء سے پوچھ کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. علماء کہتے تھے جی وہ چین والی گھڑی پہننا حرام ہے، پھر علماء نے کہنا شروع کر دیا جائز ہے، تو حلال حرام حلال بن گئی. وہ پہلے بھی حرام کوئی نہیں تھی. یہ اجتہادات کے اوپر یا قیاس کے اوپر حلال و حرام کا حکم نہیں ہوتا، افضلیت غیر افضلیت کا ہوتا ہے. بس دیٹس آل. ایک حد تک ہر بندہ ہی کرتا ہے. یہ 2 علماء کے اجتہاد میں سے ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 2 علماء کے اجتہاد میں سے دلائل کی روشنی. اسلام میں عورت کے نامحرم سے پردے کے کیا احکامات ہیں، اور یہ بھی بتا رہے کہ برقع پہننا فرض ہے؟ برقع تو فرض نہیں ہے، لیکن ایسی چادر جس میں عورت اپنا چہرہ چھپائے، اپنا سینہ وغیرہ چھپائے اور نمائش نہ ہو اس کے حسن کی، وہ تو فرض ہے. چاہے وہ برقعے کی شکل میں ہو جائے، بڑی چادر کی شکل میں ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ برقع. ظاہر ہے برقع تو بعد میں بنایا گیا نا، پہلے تو چادر ہی لوگ لیتے تھے نا. تو برقع ایک بہتر فارم ہے، وہ بھی سکن ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. باقی میرا مسئلہ نمبر 161A اور 161B غض بصر اور یعنی پردے کے احکامات پہ ڈیٹیل 3-4 گھنٹے کی گفتگو ہے. نٹی گٹیز اسی میں نے ڈسکس کی ہیں عورتوں کے حوالے سے. تو اسی ضمن میں مردوں کے لیے بتا دیں کہ وہ بھی ان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جب بعض اوقات بات کی جاتی ہے عورتوں کے حوالے سے تو پھر ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ جی مردوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی. مردوں کے لیے تو میں نے بات کی ہوئی ہے. غض بصر میں نے 161A مردوں پہ کیا ہے، 161B عورتوں پہ کیا ہے. پہلے مردوں سے بات شروع کی ہے کہ نگاہیں جھکا کے رکھیں. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مرد بھی اب نقاب کرنے شروع کر دیں تو اس لیے نہیں ہے کہ مرد ایکٹیو ہوتا ہے، عورت پیسو ہوتی ہے. اور عورت کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، مرد کو اس طرح کا خوبصورت نہیں بنایا. یہ انسانوں میں ہی ہے، ویسے جانوروں میں اور
فیمیل ہی خوبصورت ہے. یہ جو مورنی اتنی خوبصورت آپ کو نظر آتی ہے، یہ مور ہوتا ہے، مورنی نہیں ہوتی. لیکن انسانوں کی فیمیلز جو ہیں وہ میلز کی نسبت زیادہ خوبصورت ہیں. باقی جانوروں میں آپ چلے جائیں تو سارے میل ہی خوبصورت ہیں. مرغا اور مرغی کو آپ کمپیئر کر لیں، کون خوبصورت ہے؟ اتنا پیارا خوبصورت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے شاہ جی ٹھیک ہے. شاہ جی تھوڑی ویڈیو جو دیکھیں گے نا کالے پھر پوچھا گے. اچھا اگے ٹورو. اگر کوئی مسجد بنانے کی خواہش رکھتا ہو تو کس کے حوالے کرے؟ آج کل فرقہ واریت کی نہیں، کسی کے حوالے نہ کریں، وہ متولی خود بن جائے. ہم نے اپنی اکیڈمی جب رجسٹر کروائی تھی 2011 میں تو کہہ رہے تھے کہ بریلوی ہے، دیوبندی اہل حدیث شیعہ. ہم نے کہا تھا آپ لکھیں مسلمان. انہوں نے کہا یہ تو کوئی ہوتی نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں مسلمان کتنے ناپید ہیں. ظاہر ہے وہ ان کا نہیں کسی نام پہ کراؤ، پھر ضد کرتے رہے الٹیمیٹلی وہی مانے. ہماری اکیڈمی مسلمانوں اور مسلمان اس پہ ہوئی ہوئی ہے. تو پنڈی میں کئی مسجد ہیں. گلزار قائد میں ایک ڈاکٹر سرار صاحب کی بہت بڑی مسجد ہے، اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ یہ اس مسجد میں حرمین شریفین کی طرح تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت ہے. امام جو وہاں پہ رکھا ہے وہ رفع الیدین نہیں کرتا، لیکن آمین اتنی اونچی ہوتی ہے اس مسجد میں، سینکڑوں نمازی ہوتے ہیں، درجنوں نہیں سینکڑوں، کہ لگتا ہے اہل حدیث کی مسجد ہے، سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. دوسری کیا آپ 10ویں جماعت بھی کرائیں کوئی نہیں آپ کو روکتا. تو مسجد متولی کے نام رہے، کسی فرقے کے نام پر رجسٹر نہ کرائیں، اور اس پہ آپ رجسٹر کروا دیں کہ حرمین کی طرح تمام مکاتب فکر کے علماء کو یعنی عوام الناس کو اجازت ہے. ہمارے والے نہ کریں، ہم مسجد کو نہیں لیتے. ٹھیک ہے جی. کیا حادثاتی موت شہادت ہے اور کیا ایسا شہید جنتی ہے؟ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر وہ حادثے میں نکلا ہوا ہے چوری کرنے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے، ایئر کریش میں وہ گیا بےایمانی کرنے کے لیے کہیں راستے میں مر گیا، یا وہ چوروں کی طرح بوٹ میں بھاگ رہا تھا افیون کی یا ہیروئن کی اسمگلنگ کرتے ہوئے اور پانی میں ڈوب کے مر گیا، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں جو ڈوب کے مرے وہ شہید ہے. اس طرح تو شہید نہیں ہوگا. شہید کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. یہ صرف ایک رخ نہیں ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو طاعون کے مرض سے مر جائے وہ شہید، پیٹ درد سے مر جائے وہ شہید، دیوار کے نیچے دب کے مر جائے وہ شہید، پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ شہید. ٹھیک ہے نا جی. لیکن بشرطے کہ باقی چیزیں بھی موجود ہوں. اور آپ کے پاکستان میں تو ایک شرط اور بھی چاہیے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہو تو شہید ہے. دوسرا مر گیا تو رام موت مر گیا. ظاہر ہے وہ تو یہی کہیں گے. اس لیے آپ دیکھیں شہید تو چھوڑ دیں، آپ دیوبندیوں کو سنیں وہ کبھی احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نہیں کہیں گے. مرحوم احمد بریلوی صاحب فرماتے ہیں، مرحوم مودودی صاحب فرماتے ہیں. اپنے علماء کے نام لیں گے تو کہیں گے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ. بریلویوں کو آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، ان کے علماء کو سنیں، کبھی نہیں کہیں گے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، لکھیں گے شیخ اشرف علی تھانوی مرحوم لکھتے ہیں. تو یہ تو اپنے علماء کو نہیں مانتے. حالانکہ ان کو نہیں پتا مرحوم کا مطلب ہی یہی ہے رحم کیا گیا. رحمت اللہ علیہ اللہ نے پتا تانوں تے عربی آندی سی، خدا دا نا ہے تانوں تے پتا ہونا چاہیے سی کہ رحمت اللہ علیہ تو بھی اگلی ڈگری ہے مرحوم. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ہمارے کہنے سے کوئی نہ رحمت اللہ علیہ بنتا ہے لعنت اللہ علیہ کوئی بنتا ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. علی بھائی صبح شام اس لیے میں دیکھیں میں سب کو صاحب کہتا ہوں، میں رحمت اللہ علیہ لگانے والا جھگڑا ہی نہیں کرتا. فلاں صاحب لکھتے ہیں. صبح شام یا پھر نماز کے بعد کے اذکار جن کے لیے تعداد مخصوص ہے، اگر وہ انسان ذکر اذکار کرتا ہے اور اس کو ترجمہ نہیں آتا تو کیا وہ اس فضیلت کا حقدار ہے؟ ہاں فضیلت تو ملے گی، لیکن ہم نے اذکار کارڈ کے اوپر ترجمہ اسی لیے چھاپا ہے کہ خدا کے لیے اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اتنے قرآن ختم کرنے کی بجائے ایک بار ترجمہ پڑھیں، بار بار پریکٹس کریں، اس کی لذت تو تبھی آئے گی. بل وہ ایک فضیلت تو مل جائے گی. وہ تو الف لام میم کے بارے میں نبی علیہ السلام کی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، الف لام میم میں نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے بلکہ یہ 3 حرف ہیں، الف الگ حرف لام الگ 3، تو اس پہ 30 نیکیاں ملیں گی. حالانکہ الف لام میم کا تو ترجمہ ہی کسی کو نہیں آتا. ترجمے کی وجہ سے ثواب نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ترجمہ ہی اصل ہے. تعلیمات میں یہ سائیڈ بینیفٹ ہے کہ آپ کو قرات کا ثواب مل رہا ہے. ایک خالی ثواب لے رہا ہے، پڑھ رہا ہے ایک نعبد و ایک نستعین ہے، لیکن ساتھ یا علی مدد کہہ رہا ہے، تو اس کا ایک نعبد و ایک نستعین پڑھنا کیا ہوا؟ یہ تو اسی طریقے سے ایک بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ، اور اسٹیئرنگ رائٹ موڑتا جا رہا ہے، ٹھوک دے گا سامنے والے کو. ٹھیک ہے نا. زبانی کیپ لیفٹ تو نہیں کہنا، باقی انہوں پریکٹس بھی کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. رمضان آ رہا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا ایک میسیج دے دیں عوام الناس کو کہ قرآن ختم کرنے کے چکر میں نا وہ لگے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو اس کو سمجھ کے پڑھنا زیادہ ضروری ہے. زیادہ ضروری نہیں، سمجھ کے پڑھنا ہی ضروری ہے. یہی کام کریں. اس دفعہ مہربانی کریں کہ روزانہ کا ایک پارہ قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں نا قیام اللیل میں، آپ جناب مغرب سے عشاء
ایک پارا اردو ترجمہ پڑھ دیں، ٹھیک ہے جی، ایک پارا نہیں پڑھ سکتے ایک سورت ہی پڑھ لیں، ضروری نہیں کہ پورا قرآن ہی آپ نے کور کرنا ہے رمضان میں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ قرآن حکیم کی پہلی اگر 10 صورتیں کور کر لیں جو 10 پاروں کے اوپر محیط ہیں، پورے قرآن آپ کو سمجھ آئے گا. ویسے تو سورۃ البقرہ ہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے، وہ 2.5 پارے ہی. کچھ تے کرو اللہ دے بندو. ساس سسر کی مرضی سے بجلی چوری ہو اور بہو خاموش رہے اس پہ تو گناہ گار ہوگی؟ بہو پروٹیسٹ تو اپنا ریکارڈ کروائے، لیکن ظاہر ہے کہ بہو اس گھر کی مالکن تو نہیں ہے نا، گناہ گار تو وہ ساس سسر ہی ہوں گے. پروٹیسٹ کس کو ریکارڈ کرائے؟ وہ ساس سسر کو بتائے، پروٹیسٹ اس طرح ریکارڈ کرائے کہ اس کو کہے کہ یہ حرام ہے جو آپ کر رہے ہیں، اللہ کے حضور پکڑ ہوگی. ویسے تو میں آپ کو بتاؤں ہمارے کے پی میں، خیبر پختونخوا میں اکثر مساجد جو ہیں چوری کی بجلی پہ چل رہی ہیں. ابھی گورنمنٹ نے تھوڑی سختی کرنی شروع کی ہے، اب وہ چوری کی بجلی کے اوپر مسجدیں چل رہی ہیں. آپ دیکھ لیں تو وہ جا رہے نماز پڑھنے اور وہ ثواب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. آگے وضو کے پانی میں اگر کوئی مردہ گر جاتا ہے اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پھر ایک کتنے ڈگا تھا کنہیں پڑھنی ہے، جدو ڈگے گا نا پھر ہی چیک کرنا. تھیوریٹیکل سوالوں کے جواب نہیں ہوتے. بدبو اور تعفن پھیل جائے تو نہ پڑھیں، اگر بدبو اور تعفن نہیں پھیلا تو پڑھ لیں. اگر زندگی بھر کے لیے قسم کھائی ہے تو کیا ہر بار اس کو توڑنے پر کفارہ ہوگا؟ نہیں، قسم کا کفارہ ایک دفعہ ہی ہوگا. مسئلہ 68 ہے، ایک بار توڑ دی ختم ہوگی. وہ زندگی بھر کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. جب کوئی بندہ کہتا ہے اللہ کے بعد میں قسم کھاتا ہوں تو اسے نہیں ملوں گا، تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں 10 دن کے بعد مل لوں گا. وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب نہیں ملوں گا فار ایور. قسم ہوتی ہے فار ایور ہے. یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ 1 مہینے آپ سے کلام نہیں کروں گا. تسی کو ٹھیک ہے یار مہینے بعد تو ہو جائے گا نا، کہا کھاتا رہے، میرا کیا لینا ہے. ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے قسم تو لاجیکلی. حلال جانوروں کی جو وجدی حلال ہے، وہ ایک وجدی کا لفظ ہوتا ہے. اوجڑی نہیں، اوجڑی نہیں، وہ حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے جو اس کے جسم کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں انتڑیاں بھی آ جاتی ہیں. ہاں انتڑیاں بھی آتی ہیں. باقی گوبر اور پیشاب کھانے میں حلال نہیں ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، یعنی کپڑوں کو لگ جائے تو پاک. اچھا، اسی ضمن میں جھینگے کے بارے میں بتا رہے ہیں، بہت زیادہ سوال آ رہے ہوتے ہیں. حلال ہے، مکروہ ہے؟ حلال ہے. مکروہ کدھر سے؟ حلال ہے. سمندری جانور ہے، حلال ہے. کیوں نہیں؟ پیور سمندری جانور سارے حلال ہیں. پیور سمندری جانور وہ ہیں جو باہر نکالنے سے مرے نا. ویسے تو آپ ویل مچھلی بھی باہر نکالیں وہ نہیں مرتی، فوراً نہیں مرتی، کچھ گھنٹے بعد ماری جاتی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی جناب وہ کیکڑے ہیں وہ زندہ ہی ہوتے ہیں، وہ کچھ عرصے بعد مر جاتے ہیں. مچھلی، چھوٹی مچھلی تھوڑی دیر بعد مر جاتی ہے، بڑی کچھ زیادہ دیر بعد مرتی ہے. ویل مچھلی تو 5-6 گھنٹے نہیں مرتی ہے، دوبارہ پانی میں ڈالیں تو وہ چل پڑتی ہے. پیورلی جو سمندر کا جانور ہے وہ حلال ہے، چاہے جو مرضی ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ابو عبیدہ بن جرح کو جب ایک جہادی مہم کے لیے روانہ کیا گیا تو ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے نا وہ سمندر کے کنارے آ گئی، اور وہ صحابہ کرام کتنے دن تک کھاتے رہے، اور کہتے جب ان کی 2 پسلیاں جوڑی نا یوں تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا. تو جب ہم یہ حنفیوں کو بتاتے ہیں کہ یار اتنی بڑی مچھلی تو ویل مچھلی ہو سکتی ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں ویل مچھلی حرام ہے، یہ میمل ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں نہیں کوئی ہوتی ہوگی، آپ بھی تلاش کریں ہم بھی تلاش کریں. اور بھائی سائنس نے تلاش کر لیا ویل مچھلی اتنی بڑی ہوتی ہے اور کوئی مچھلی اتنی بڑی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا جی. آپ بھی تلاش کریں نا ہم بھی تلاش کرتے ہیں. غیر معجل کی ٹرم کیا کب سے ایڈوائس ہوئی ہے؟ پتہ نہیں، یہ لوگوں نے ایڈوائس کیا ہے. حق مہر وہی ہے جو آپ نے دینا ہے، بس ایک ہی ہے، کوئی ڈیلے کر کے نہیں ہوگا. البتہ بیوی اگر معاف کر دے وہ الگ بات ہے. اچھا، ایک کتنے سوال رہ گئے جناب؟ ختم کرو، نماز مغرب کا ٹائم نیڑے. یہ بھی ہیں سارے بہت زیادہ. تسی اپنے کٹ لینا سوال ہے، پہلے لکھے ہوئے ہیں کرو. ایک کتوں آئے نے؟ یہ لکھے ہوئے کتنے رہ گئے؟ 2. اس میں تو 2 ہیں اور یہ باقی. اب وہ بھی کرتے ہیں، جلدی جلدی کریں میرے بھائی. حضرت عیسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ ان کے بعد نصارہ نے کیا عقائد گھڑ لیے ہیں؟ یہ میں پچھلی بار ڈسکس کر چکا ہوں، چھوڑ دیں سوال کو. ٹھیک ہے. مسجد نمبر 7 میں کر چکا ہوں. اسلام میں بیعت کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ بیعت پیری مریدی کی حیثیت انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، بلکہ آپ یوٹیوب پہ صرف لکھ دیں پیری مریدی، پہلے نمبر پہ میرا کلپ کھلے گا. بیعت خلافت اور بیعت ارادت کا فرق میں نے بتایا. آپ کی بیعت کی جا سکتی؟ میں تو بیعت کرواتا ہی نہیں ہوں میرے بھائی، اس لیے میری بیعت نہ کریں. تو اگر کوئی کرنا چاہے تو؟ میں نہیں کرواتا، میں نہ زبردستی ہے. اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ آپ صحابہ کرام کو اپنے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے.
لیکن بخاری میں ہی آتا ہے کہ سعد ابن عبادہ ہے، نبی علیہ السلام نے کہا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور میرا اسی پہ کلپ ہے، کیا اسٹوڈنٹ ٹیچر کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے؟ بالکل کھڑا ہو سکتا ہے، البتہ ٹیچر خود اپنے لیے کھڑا نہیں کروا سکتا، کیونکہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں خواہش ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ اگر کسی کے دل میں خواہش نہیں، آپ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ماں باپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی بزرگ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ثابت ہے بخاری مسلم سے۔ لیکن نبی علیہ السلام اپنے لیے کھڑے نہیں ہونا دیتے تھے، منع کرتے تھے، اس سے اس کی حرمت نہیں ثابت ہوتی، وہ آپ کا ذاتی فعل تھا۔ اسی طریقے سے میں بیعت کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اپنی ذات کے لیے بیعت میں پسند نہیں کرتا۔ ان سوال نہیں کرنا اس مسئلے میں۔ مسلمان کے نزدیک خانہ کعبہ اللہ کا گھر کیوں ہے؟ کیا اللہ وہاں رہتا ہے؟ اس کا جواب میں نے پچھلی دفعہ بھی دے دیا ہے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر صرف مسلمان نہیں کہتے ہیں، مسلمان تو اپنے آپ کو بھی کہتا ہے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہ زمین اللہ کی ہے۔ اللہ کا گھر کیا مسلمان صرف خانہ کعبہ کو کہتے ہیں؟ مسجدوں کو اللہ کا گھر نہیں کہتے؟ قرآن میں آیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں، ان مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ تو ساری مسجدیں اللہ کی ہے، صرف خانہ کعبہ تو اللہ کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، میرا ایک کلپ انشاءاللہ آج کل میں چڑھ جائے گا پچھلی مجلس سے، کیا خانہ کعبہ بھی ایک بت ہے؟ یہ بھی ہندو اعتراض کرتے تھے، وہ میں نے پھر پورا اس میں اس حوالے سے بھی کافی چیزیں میں نے ڈسکس کی، وہ کلپ چڑھ جائے گا۔ ایک طرف بت کی تصویر ہے، اس کے سامنے ہندو کھڑے ہیں، آگے خانہ کعبہ ہے، اس کی طرف رک کر کے مسلمان سجدہ کر رہے ہیں، اور تیسرے انجینئر صاحب ہیں بتا رہے ہیں کہ کیا فرق ہے پائی نہ دعائیں۔ کیا امام بخاری مقلد تھے؟ نہیں، امام بخاری کوئی مقلد نہیں تھے۔ جس امام کا یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ امام بخاری ان کے مقلد تھے، اسی امام کے خلاف مسئلہ ہم صحیح بخاری سے نکال کے بتائیں گے۔ تو اگر وہ مقلد ہوتے تو اپنے امام سے اختلاف نہ کرتے۔ جھوٹ کہتے ہیں، امام شافعی کے مقلد ہوتے تو امام بخاری عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو کے ٹوٹنے والے مسئلے میں امام حنیفہ کا ساتھ نہ دیتے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ کیا شخصیت پرستی اسلام میں جائز ہے؟ آگے آ جاؤ بیٹا۔ کیا شخصیت پرستی اسلام میں جائز ہے؟ اسلام میں شخصیت پرستی کیا، نبی پرستی بھی نہیں ہے، شخصیت کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا، بخاری کے الفاظ ہیں، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے بڑھا دیا تھا۔ اور صحیح بخاری میں ہے حضرت ابوبکر نے پہلا خطبہ جو نبی علیہ السلام کی وفات پہ دیا ہے وہ یہی ہے۔ شخصیت پرستی کو تو جڑ سے اکھاڑتا ہے۔ من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، بھئی دیکھ لو جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ گئی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ نبی علیہ السلام کی عبادت کو صحابی کرتا تھا؟ حضرت ابوبکر نے شخصیت پرستی کو ذبح کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے خدا بنا لیا، کوئی نبی علیہ السلام کو خدا بنا لے۔ اور یہ تربیت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی نبی علیہ السلام نے کی تھی۔ بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے بڑھا دیا۔ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، محمدن عبدہ و رسول۔ یہ شرک میں بھی آئے گا کیا شخصیت پرستی؟ پرستش تو ظاہر ہے کسی کی بھی ہو، شخصیت کی ہو، کسی بت کی ہو، کسی دیوار کی ہو، کسی درخت کی ہو، شرک میں آتا ہے۔ کیا چہرے پر عبادت کی وجہ سے نورانیت کا آ جانا یہ کسی کے حق پہ ہونے کی علامت ہے؟ چہرے پہ نورانیت جس کی آئی بھی ہے نا، اس بندے کو میرے سامنے آپ لے آئیں، میں اس کے مخالف کے سامنے کھڑا کروں گا اور اس سے پوچھوں گا، میں کٹر قسم کے بریلوی سے پوچھوں گا طارق جمیل صاحب کے چہرے پہ نورانیت ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ اور میں کٹر دیوبندی سے پوچھوں گا کہ الیاس قادری صاحب کے چہرے پہ نورانیت ہے، تو مان جائے گا؟ نہیں مانیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں امام خمینی کے چہرے پہ نورانیت کوئی نہیں تھی۔ شیعہ کے اس وقت بھی جتنے ہیں تو سارے سنیے نو زیادہ سونے جے تو سنیے نے مان لینے۔ میری ویڈیو کے نیچے کئی لوگوں نے کمنٹس کیے تھے کہ یار انجینئر صاحب کی شکل بھی ہوں تو والی اللہ دے بندو پل کر گستاخاں والا چہرہ ہے، چہرہ بھی تو والا ہے، یہ بھی کوئی نوست ہے۔ یہ لوگوں کی فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں، اور ان کو یہ مثال دیا کریں۔ حضرت بلال حبشی، ان کا تو نام ہی حبشی تھا۔ حبشی جتنا بھی خوبصورت ہو، ناک موٹا، ہونٹ موٹے، کیا سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جس کا ناک موٹا اور ہونٹ موٹے ہوں یہ خوبصورتی کی علامت ہے، یا پتلا ناک اور پتلے ہونٹ خوبصورتی کی علامت ہے، اور سفید رنگ خوبصورتی کی علامت ہے؟ تو خوبصورتی کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اور نورانیت تو کوئی جج ہی نہیں کر سکتا، یہ کوئی تھرمامیٹر ہے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں، آج ایک بندے کو کہنا ہے نورانی ہے، اور ہفتے بعد بتائیں وہ تھوڑا فرقہ چھوڑ گیا، کہے گا وہ تو شکل شیطان لگتا ہے، اور انہوں کہا جب واپس آ جائے تو کہے گا یار دیکھو کتنا نور ہے، وچ کچھ دن سے چلا گیا سی ہوں واپس آ گیا نور، وہ کسی نے ویکھے ہی نہیں ہے۔ اللہ تو بندو یہ سب کی سب چیزیں ان کی فیبریکیٹڈ ہیں،
آپ کے فرقے میں ہے تو نورانی ہے، دوسرے میں چلا جائے تو شیطانی ہے. اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں، کسی کی شکل کو آپ جج کر ہی نہیں سکتے. اتنے ابو لہب کتنا خوبصورت تھا، شکلوں سے نہیں. اس ٹائم فیصلہ کریں گورے، چلے چھوڑ دیں. میں آپ کو ایک فزیکل مثال دیتا ہوں. ایک ہندو ہے سری روی شنکر، اس کا منازعہ کسے ہوا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک سے زیادہ خوش اخلاق بھی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک سے زیادہ خوبصورت بھی ہے، اس کی داڑھی بھی بڑی ہے، زلفیں بھی ہیں، ہر کوالٹی سوائے عقیدے کے سری روی شنکر میں زیادہ ہے. کسی نیوٹرل بندے سے فیصلہ کروانا ہے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے مخالف پارٹی والا تو وہ کہہ دے کہ واقعی اسی تے انہوں بہتر سمجھنے بھی ہیں. جس طرح وہ ایک بریلوی عالم نے کہا کہ اس یوسف کو دیکھو عیسائی سے مرتد ہو گیا. محمد یوسف عیسائیت سے دیوبندی ہوا نا تبلیغی جماعت میں، تو انہوں نے کلپ چڑھایا کہ اس عیسائی کو دیکھو جو عیسائیت سے مرتد ہو گیا کیونکہ دوسرے فرقے میں چلا گیا. تو ادھر انہوں نے عیسائی ٹھیک سی میرا مطلب ہے. تو ان لوگوں کی اپنی فیبریکیشنز ہیں، یہ اپنے ڈیفائن کرتے ہیں خوبصورتی کے، ان کے اپنے کرائٹیریا ہیں. یہ کوئی جج نہیں کر سکتا کسی بندے کو کہ خوبصورت. آپ جن لوگوں کو یہ جانتے نہیں نا، ان سے فیصلہ کروائیں خوبصورت ہے کہ نہیں. اگر ان کو فرقے کا نہ پتا ہو تو وہ آپ کو فیصلہ ہی نہیں کر کے دیں گے. اور اس کا طریقہ ہے جو مجھے نہیں جانتا، شاید یہ تو آج 5-6 سال پہلے بات ٹھیک ہوتی، اور اس وقت ہوتا تھا لوگ کہتے ہیں یار کیڑے فرقے دا ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو بتا دوں ابھی بھی آپ کسی بریلوی عالم دین کو مونچھیں چٹ کروا کے بالکل تبلیغی جماعت والا حلیہ بنا کے ایک عام بندے کے سامنے لے جائے نا بریلوی کے، وہ کہے گا یہ ہے ہی نجدی ہے، اور ٹینٹ بھی کروا دیں، اور اسی کو آپ مونچھیں رکھوا کے سبز پگڑی بنوا کے خوبصورت سی زلفیں یا پیلی مسواک، اور یہ سب کچھ پی کے فلم میں کیا ہے. وہ پی کے ویکھو نورانی چیک کر لیجیے، انہیں سارا کچھ کھول دیتا جائے. میں تو نہیں ویکھی، میں کچھ کلپ ویکھے میں تو لگا یار انہیں میرے والا کام کر چڑھیا. تو پی کے فلم میں عامر خان نے جو کچھ دکھایا ہے اسی نے اسی طریقے سے ہی کیا ہے نا. کسی ہندو کو برقع بنا دیا ہے، کسی مسلمان کو یہ کروا دیا ہے. تو شکلوں بھی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں نا. بڑی مٹی پلیت کی تھی، یقین کرو نے. یہ تو آپ نے ایک اور فتویٰ دے دی نا پھر پی کے دیکھنے کا. اس طرح کی اور فلمیں بھی ہیں بہت ساری. میں پی کے فلم ان کو دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ میرے کہنے مولویوں دیکھنی ہے جو آلریڈی فلمیں دیکھتے ہیں نا، ان کو میں کہہ رہا ہوں یار پی کے بھی ایک بار دیکھ لو، کم از کم تہاڈے عقیدے دی اصلاح ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف کتا روسٹ پڑا ہوا ہے، ایک طرف بلی روسٹ، اور وہ روزانہ کتا روسٹ کھاتا ہے. میں کہتا ہوں ایک دن یار بلی روسٹ کھا لو. ٹھیک ہو، یہ وہ چیز. ویسے خوبصورت ماشاء اللہ آپ بھی کافی زیادہ ہیں. جزاک اللہ خیرہ واحسن الجزا. اے کٹ دینا ہے، میری بیوی نے سن لیا اور بڑا غصہ کر دیا. میں نے پہلے اس کو ایک دفعہ یہ بات بتائی تھی، اس نے کیڑا ہے. نامحرم سے بات کرنا کیسا ہے؟ اگر نیت صاف ہو تو کیا انسان بات کر سکتا ہے؟ نیت صاف ہو یا بری ہو، یہ کام کرنا ہی غلط ہے. بالکل کنو کاٹ لو. کیا آدمی ضرورت ہی نہیں. کیا ضرورت ہے آپ کی کسی غیر محرم کے ساتھ؟ بات یہ ہے نا. اور سر اتنے جی ہے جناب، وہ سمندرہ دا پانی خشک ہو گیا ہے، سڑکاں ٹوٹیاں نے، ہوں میں جناب وہ گیس والے غبارے سفر کر لاں، پھر ضرور کرو. ٹھیک ہے نا، مسئلہ تو یہ ہے کہ نیوز میں یہ بھی لکھا کہ اکثر علماء نامحرم سے بات کرنے کو ٹھیک کہتے ہیں. یہ پورا کوشچن ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہی علماء کچھ عرصے بعد انہی نامحرم کو گھر سے بیاہ کے لے جاتے ہیں. بگا چلے عثمان وہی کا لفظ بگا ہے، میرا نہیں ہے، اس واسطے انہوں کٹنا نہیں ہے کیونکہ میں تو کہی نہیں. آدمی اپنے بھائی کی ساس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے ساتھ اس کا کیا لینا دینا ہے؟ غیر محرم ہے اس کے لیے. کیا ریٹائرمنٹ کے پیسے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ جو آپ کی جمع بوجھی جس پہ سال گزرے گا زکوٰۃ فرض ہے. مسئلہ 95B میرا دیکھ لیں، زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل. اسلام کے بارے میں قرآن کا پڑھنا ترجمے کے ساتھ شوق کیسے پیدا ہو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے؟ شوق پیدا کرنے کے لیے میرے بھائی جس چیز کا بھی شوق پیدا کرنا ہے اس کا راگ الاپے. جو کہتا ہے نا مجھے دین پہ چلنے کا شوق ہے، اب ہر بندے سے دین ڈسکس کریں، آپ کو دین کا شوق پیدا ہو جائے گا. کیونکہ لوگ آپ کو ڈانٹیں گے بھی، ماریں گے بھی، گالیاں بھی نکالیں گے، پھر آپ کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا کہ میں دین کے لیے. پھر آپ کو صحابہ کے ایمان کی ایک ہلکی سی رمق مل جائے گی. اس کے بغیر نہیں ہونا. آپ کے دل میں دنیا کی محبت کیوں جاگزی ہوتی ہے؟ بچپن سے لے کے جوانی تک آپ کے ماں باپ آپ کو پٹی پڑھاتے ہیں، پڑھے گا نہیں مزدوری کرے گا، پڑھے گا نہیں تو یہ کرے گا، تو پڑھائی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہی ماں باپ آپ کو کہتے ہیں کہ نماز ہی پڑھے گا دوزخ ہی جائے گا، نماز، اور خود بھی اپنے عمل کر رہے ہوں تو دیکھو نمازی بچہ نکلے گا. ٹھیک ہے جی، کتنا رہ گیا ٹائم؟ 1 منٹ رہ گیا بس. ٹھیک ہے، اس کو کنکلوڈ کریں. باقی انشاءاللہ سیشن اگلی دفعہ کریں گے، کوئی ضروری نہیں.
اگر یہ پرچیاں لادا کر لیں، اگلی مجلس میں ریکارڈ کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.